الرحمن الرحیم. کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ جب یہ حمد پڑھی جا رہی تھی تو رب کائنات کے علاوہ کوئی بھی اور خیال اس کے دل میں تھا؟ لیکن ہم ماشاء اللہ تعالیٰ ایسے لوگ ہیں کہ جو خدا اور اللہ کے لفظوں کے اندر لوگوں کو پھنسا کر وہ جو لطف ہے سارا حمد کا اس سے لوگوں کو باز کر دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں برکت رمضان اور میں ہوں بلال کتب. اس سے پہلے کہ آج کے انتہائی انٹرسٹنگ موضوع کی طرف جائے، آج کا موضوع جو ہے وہ ہمارا ہے کہ جادو اور نفسیاتی بیماریوں میں فرق کیسے کریں گے. آپ ہمارے جو نمبر ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں. آج کا سوال آپ کو سب سے پہلے ہدیہ کر دوں تاکہ آپ اس کا جواب ڈھونڈ لیجئے. اور یہ سوال ہے آج کا کہ اسلام کی سب سے پہلی شہید خاتون کا نام. اسلام کی سب سے پہلی شہید خاتون کا نام جو ہے یہ آپ نے بتانا ہے، اور اس کے عوض آپ کو ملے گا سپارکس کا سمارٹ موبائل فون جو کہ گلاس فنش ہے اور نیو 6 ہے. یہ ان کے یہ لیٹسٹ ماڈل ہے. سپارکس کے اس تحفے کے لیے آپ کو جواب دینا ہے اسلام کی سب سے پہلی شہید خاتون کون سی تھی. ان کو بڑے دردناک طریقے سے شہید کیا گیا تھا اور ان کی شہادت کے واقعات جو ہیں وہ بخاری شریف میں موجود ہیں. ان کے شوہر بھی شہداء میں سے ہیں اور پھر ان کے بیٹے جو ہیں وہ بھی ایک شہید ہیں. آج کا موضوع جناب ہمارا کہ جادو کیا ہے اور جادو جو ہے وہ کوئی نفسیاتی بیماری ہے یا کوئی واقعی ایسا عمل ہے. میں اس پہ اپنے ایک مہمانوں کی رائے لیتا ہوں. سب سے پہلے تو ہمارے جناب انتہائی محترم ڈاکٹر پیر طارق صاحب، السلام علیکم جناب، خیریت سے ہیں؟ السلام ورحمۃ اللہ. اور ہمارے ساتھ انتہائی محترم ڈاکٹر فاروق شاہ صاحب، خیریت سے ہیں فاروق شاہ صاحب؟ اور جناب انتہائی محترم قاری شفیق الرحمان صاحب، السلام علیکم. وعلیکم. اور طیبہ، السلام علیکم. السلام. آپ جادو کے اوپر تو نہیں بات کریں گی؟ کیا بات کروں؟ کبھی ہوا تھا؟ اتنے بڑے بڑے علماء کے سامنے کبھی ہوا زندگی میں کچھ ایسا حادثہ پیش آیا؟ نہیں، میرا ایمان ہے کہ اگر آپ آیت الکرسی پڑھ لیتے ہیں کیا مطلب اس کے بعد میں اگر بچے بھی باہر کہیں جا رہے ہیں یا میں خود بھی آ رہی ہوں تو آیت الکرسی کا ورد کر کے نا مطلب ایک ایسا اثار بن جاتا ہے. بالکل مجھے ایسا مطلب اتنی سیفٹی فیل ہوتی ہے کہ پھر کسی اور چیز کی طرف سوچ ہی نہیں جاتی. کیا بات. آج کیا بن کیا رہا ہے؟ آج ہم بنا رہے ہیں سبروسو کا چکن یوز کر کے چکن جلفریزی. چکن جلفریزی اور اس کے ساتھ ہم لذیذہ کی کھیر بنا رہے ہیں. اچھا. اور تیسری جو چیز ہے ڈرنک میں وہ ہے تربوز کا جوس. کس کا جوس؟ تربوز کا جوس. او خیر. اچھا. واہ واہ واہ. یہ خالص تربوز کا جوس ہوگا؟ بس خالص تربوز کا. واہ. اس میں کچھ سٹین کرتے ہیں نا، اس کو بلینڈ کر کے پھر ہم سٹین کر لیتے ہیں. سٹین کرتے ہیں. شوگر وغیرہ نہیں ایڈ کرتے؟ شوگر ہم تو ایڈ کریں گے تھوڑا سا کیونکہ سب نے پینا ہوتا ہے. اچھا. تربوز ایسے بھی میٹھا ہوتا ہے؟ نہیں، اگر آپ کہتے ہیں تو میں نہیں کروں گی. شوگر نہ ہی کریں. چلیں. کیا خیال ہے طارق صاحب؟ صحیح ہے. ٹھیک ہے، نہیں کرتے. چلیں تھوڑی سی کرا لیں. وہ ہمارے پروڈیوسر کہہ رہے ہیں کہ نہیں، وہ میں سیپریٹ ایک گلاس پر سیپریٹ کر دوں گی جس میں ایڈ ہوگی. باقی جگ میں جو ہوگا وہ نہیں کریں گے ہم ایڈ. ہاں، یہ میجورٹی کے لیے نہیں کرتے. ہاں. تربوز کا مزہ خود لیتے ہیں. حضور ایک تو سب سے پہلے تو یہ بتا دیں کہ تعریف کر دیجئے کہ یہ جادو کیا چیز ہوتی ہے. سب سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کا کوئی روحانی مسئلہ ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو روحانی اسکالرز ہیں وہ اس کا جواب دے، تو آپ ہمیں کال کر کے اپنا مسئلہ شیئر کر سکتے ہیں. ہماری ٹیلی فون لائنز ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ کھول دی جائیں گی. جادو ہے کیا چیز؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم. سب سے پہلے تو یاداوری کا شکریہ. اور آج کا جو عنوان ہے وہ بھی زندگی کے بڑے قریب ہے. ظاہری طور پر جتنا اس کو سننے میں جتنی ایمبیگوٹی اور جتنا الجھن اور کیوس کریٹ کرنے والا یہ ہے، وہیں پر یہ اتنا زیادہ ہی لوگوں کی زندگی کو متاثر کرنے والا بھی ہے. اور انسانی تاریخ کا کوئی زمانہ ہو، کوئی خطہ ہو، کوئی آبادی ہو، کسی مذہب کے رہنے والے لوگ ہوں، ماننے والے لوگ ہوں، کسی نہ کسی انداز میں اس فینومنا کے ساتھ ان کا واسطہ کہیں نہ کہیں پڑتا ہوا نظر آتا ہے. اور اپنے اپنے علم اور اپنی اپنی دریافت، میں اسے کہوں گا مشاہدے سے ایک اگلا درجہ جو ہے، دریافت کی بنیاد پر سب کی اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی ایک رائے جو ہے وہ بنتی رہی ہے. کیونکہ ہم سب اپنے اپنے تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پہ جو ہے وہ لوگوں نے ایک رائے اس کے بارے میں قائم کر لی. یہ جو اتنا زیادہ مختلف الاراء ہونا، اس کا یہ بھی ثابت کرتا ہے کہ اس کی اصل حقیقت بہت آسانی سے سمجھ آنے والی نہیں ہے. لیکن دین رحمت کیونکہ ایک کامل زندگی گزارنے کا ایک کامل اسلوب ہے، ایک پورا طریقہ ہے، ایک نظریہ حیات ہے، سو یہ جہاں زندگی کے باقی سارے موضوعات پر ہمیں جو ہے نا وہ ہدایت اور رہنمائی سے محروم نہیں چھوڑتا. میں تو ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ وہ دین جو خلوت گاہ کی اس انتہائی پوشیدہ زندگی میں بھی مجھے ہدایت اور رہنمائی سے محروم نہیں
کرتا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے اہم موضوع پر جو کئی دفعہ زندگی میں جس سے سامنا آمنا ہو سکتا ہے اور نہ جانے کتنے لوگوں کی زندگی اس کے ساتھ جڑتی ہے، وابستہ ہوتی ہے، خراب ہوتی ہے، تکلیف میں جاتی ہے، الجھن میں جاتی ہے، اس پر اس کے ہاں رہنمائی نہ ملتی ہو۔ عرف عام میں ہم جادو سے مراد ایک ایسا مافوق العقل عمل دیکھتے ہیں جسے لفظوں میں عقلی بنیاد پر، دلیل کی بنیاد پر ثابت نہ کیا جا سکے، ایک ایسا علم۔ اب اس کے ایک بنیادی طور پر یہ علم ہے، اب تو جو اس طرح کے موضوعات پر کام کرنے والے لوگ ہیں وہ بالاہتمام اس درجے پہ پہنچ گئے ہیں کہ یہ بھی ایک علم کی قسم ہے، یعنی اب تو وہ شعبدہ کاری کو بھی ایک علم کہتے ہیں کہ اس کے اندر بھی باہر طور کوئی بنیادی علم کے لوازم جو ہیں، بنیادی کوئی کنڈیشن پائی جاتی ہے، اس کے نتیجے میں پھر یہ چیز جو ہے نا ہمیں نظر آتی ہے۔ جادو جو ہے وہ خالصتاً اس کا روحانی دنیا کے ساتھ ہم ایک تعلق جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ انسانی زندگی کے اندر جتنی بھی تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں اور بالخصوص انسانی جسم کے اوپر جتنے جو ہے نا کہہ لیں کہ جو حالتیں تبدیل ہونے کا عمل ہوتا ہے وہ بنیادی طور پر 3 میڈیمز میں ہوا کرتا ہے، اور 3 میڈیم سے مراد کچھ ایسی ہمارے جسم کے ساتھ وابستہ، ہمارے جسم پر یا ہمارے جسم کے ساتھ وابستہ ایسی تبدیلیاں ہوتی ہیں جو خالصتاً جن کا اثر ہمارے جسم پر ہوتا ہے اور اسے ہم میڈیکل ایشوز کہہ سکتے ہیں یا فزیکل ایشوز کہہ سکتے ہیں۔ دوسرا اورا جو ہمارے گرد ہوتا ہے وہ ہمیں ماہرین روحانیات یہ بتاتے ہیں کہ وہ نفسیات کا اورا ہوتا ہے، یہ یعنی ہمارے ہاں اس سے پہلے تک، سائنس سے پہلے تک یہ نفسیات کے اورا کو روحانیت کے ذیل میں اس طرح نہیں لیا جاتا تھا، اس کو بیماری کے ذیل میں لیا جاتا تھا۔ اور تیسرا اورا جو ہے وہ ایک اسپرچول اورا ہے جو ان دونوں کے باہر بھی موجود ہوتا ہے۔ جب بھی کبھی میری روزمرہ کی زندگی میں مجھے کوئی تبدیلی محسوس ہوتی ہے تو ان 3 اوراز میں سے کسی ایک اورا کے اندر تبدیلی آتی ہے تو وہ مجھے تبدیلی کے طور پہ محسوس ہوتی ہے۔ رضا بھائی کو بھی شامل کر لوں۔ حسن رضا جو ہے انہوں نے ہمیں انگلینڈ سے جوائن کیا، یہ بھی انتہائی روحانی اسکالر ہے اور ان کا خاص طور پہ جملہ ہوتا ہے کہ میرے زندگی کے تجربے میں۔ رضا بھائی بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ یہ بھی فرما دیجئے کہ آپ کے خیال میں جادو کیا چیز ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بہت مشکور ہوں آپ نے مجھے یہاں سے شامل کیا اپنے پروگرام میں۔ بنیادی طور پر جادو ایک ایسی شیطانی قوت اور ایسی ایک برے اثر کی کیفیت جو کہ انسان کے ذریعے بھی جو جادو کر رہا ہے یا ماحول کے ذریعے بھی انسانی ذہن پر جب پڑتی ہے تو قوت متخیلہ کو، جو خیال کی قوت کو توڑ دے، اچھا، اس کو بنیادی طور پر اس کو اس طرح پراگندہ کر دے کہ انسان اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے۔ یہاں پر ایک اور میں بات اس کے پس منظر میں کرنا چاہوں گا کہ جب انسان عالم امر میں ہے تو وہ کلیتاً حقیقتاً ایک روحانی وجود میں موجود ہوتا ہے۔ جب وہ عالم دنیا میں آتا ہے تو یک دم وہ جسمانی ہونے کے ساتھ ساتھ روحانی بھی ہے۔ اب عالم اجسام میں جسم کی صورت میں جو بھی روحانی واردات ہوں گی یا شیطانی واردات ہوں گی وہ انسان کے جسم کے اندر، انسان کے ذہن کے اندر خرابی کا باعث بنتی ہیں۔ اب یہ یہاں پر واضح کرنا انتہائی مشکل ہے کہ یہ جو انتشار ہے یا بگاڑ ہے انسانی جسم کے اندر یا ذہن کے اندر، یہ کسی کے کیے جادو کی وجہ سے ہے موجودہ صورت میں، یا موروثی طور پر، خاندانی طور پر، وراثتی طور پر یہ ویو چلی آ رہی ہے نیگیٹو، یا یہ کسی کی نظر کی وجہ سے ہے، یا انسان کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہے، یا قدرت کی وجہ سے۔ بنیادی طور پہ آپ جو جادو فرما رہے ہیں کہ جادو کیا چیز ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ جادو بنیادی طور پہ ایک شیطانی عمل ہے اور خیال کی قوت کو توڑتا ہے انسان، اور خیال کی قوت کو توڑتا ہے۔ اس میں شامل کر لوں میں قاری صاحب آپ قوت متخیلہ جو ہے جادو کو انسانی ڈیفائن ذہن کرتے کے اندر۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جادو اصل میں آج موجودہ زمانے میں دیکھا جائے اور عملیات کو دیکھا جائے اور کتابیات دونوں کو دیکھا جائے تو پہلے جو کہا گیا کہ جادو ایک لطیف باریک عمل ہے جو انسان شیطانوں کے ذریعے کرتا ہے، یہ خالی لفظی باتیں ہیں، کتابی باتیں ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب پریکٹیکل دنیا میں جادو 4 چیزیں ہوتی ہیں، اس کے بغیر جادو نہیں ہوتا، اور وہ جادو نہیں، وہ کرنے کا طریقہ نہیں، وہ کرنے کا طریقہ ہوتا کیا ہے؟ جادو کیا چیز ہوتی ہے؟ جادو سحر ہے جو من شر النفاثات فی العقد میں ایک واضح ہے کہ یہ ایک پھونکیں ہیں جو ماری جاتی ہیں۔ جی، پھونکوں کا عمل تو قرآن مجید نے واضح کر دیا۔ یہ کون سی پھونکیں ہیں؟ ہاں جی، یہ جادوئی جو غیر شرعی دم کرتے ہیں تو پھونک مارتے ہیں، ہاں جی، دم کر کے پھونک، تو وہ جادو تو نہیں ہے۔ جس وقت غیر شرعی طریقے سے
शैतानी अमल से, अच्छा। और इसी तरह जो है ना वो कुरान मजीद और शरीयत के मुखालिफ अमल किया जाए तो वो फूंके मराद हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो वादे है मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द। और इसी तरह फूंकों के अलावा कुछ ऐसे करतब हैं, मसलन कुछ अशिया हैं, खाने पीने की अशिया को इस्तेमाल किया जाता है, उसके ऊपर जो जादुई अमल किया जाता है, फूंकें मारी जाती हैं, कुछ चीज़ें डाली जाती हैं, या गैरुल्लाह के नाम पर जानवर ज़बह करके शैतानों को और मासूद को सामने रख के उसके नज़र का, उसके नाम का जो है ना वो जानवर ज़बह किया जाता है। ये तरीके हैं, तरीके भी हैं, लेकिन इसी से ही मैं बात बता रहा हूँ कि अगर आप खाली डेफिनेशन में जाएंगे ना जी, तो उससे ये चीज़ें नहीं समझ आएंगी। डेफिनेशन है क्या? जादू एक शैतानी खबीस रूहों और खबीस इंसानों और खबीस जिन्नों का वो ख़ास अमल है, जिस अमल के ज़रिए इंसान का जिस्म, इंसान का दिमाग, इंसान का दिल मुतासर होता है। अगर आप फ़र्ज़ कीजिए कि दिल मुतासर होता है और इंसान का दिमाग मुतासर होता है, जैसे रज़ा भाई भी फरमा रहे हैं, तो इसका मतलब ये एक नफ्सियाती अमल होता है। नफ्सियाती अमल नहीं है, नफ्सियाती और चीज़ है, अगरचे नफ्सियाती भी इससे अमल वजूद में आता है। मसलन जिस वक्त जादुई अमल होता है तो लाजमी बात है उसका अपना ही जिस्म है, अपनी बॉडी है, उसके ऊपर कभी बुखारात की शक्ल में, कभी आवाज़ों की शक्ल में, कभी अक्ल के मुतासर होने की शक्ल में चीज़ें ज़हूर पदीर होंगी। तो ये नफ्सियाती भी, लेकिन जिस वक्त जादुई अमल आता है तो जादुई अमल और नफ्सियाती अमल को पहचानना इतना आसान है कि उसमें कोई ज़्यादा। जादू में बुखार हो जाता है, जादू में होता है बुखार, ख्याल रुक सकता है, ख्याल भी उठ सकता है, युखय्यलु इलैहि मिन सिहरिही मा ला तस्अ, ख्याल में आवाज़ें आ सकती हैं, आवाज़ें भी आ सकती हैं। अब ये सारी चीज़ें जो हैं, आप इसको रूहानी कह सकते हैं, आप इसको जादू कह सकते हैं, लेकिन नफ्सियात में भी यही होता है। नफ्सियात में तो भी फिर फ़र्क कैसे? मैं नफ्सियात वापस आता हूँ, मैं डॉक्टर साहब को भी शामिल कर। डॉक्टर साहब जादू समझाइए, जादू क्या होता है? जादू अल्लाह से बगावत का नाम है। ठीक हो गया, ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट हो गई, अल्लाह से बगावत। वजाहत करता हूँ मैं। हाँ। सूरह कुफ्र भी वही है। सूरह बकरा की जो तफसीर है उसमें जब अल्लाह ने जिक्र किया कि मैं ज़मीन पे अपना खलीफा बनाने लगूँ, तो तकरीबन 500 से 900 के करीब मलाइका थे जिन्होंने इस पे एतराज़ किया। उन मलाइका रवायत में है, ये तफसीर में मौजूद है सूरह बकरा की, किन्नी जाइलु का फिल अर्ज़ खलीफा। जब आयत आया ना कि मैं अपना ज़मीन में खलीफा बनाने जा रहा हूँ, तो फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह पाक तूने पहले भी ज़मीन पे अपने नुमाइंदे बनाए थे, उन्होंने खून रेजी की। इसमें तादाद किस तफसीर में लिखी हुई है? ये तफसीर कुम्मी में लिखी हुई है, तफसीर कुम्मी में। तफसीर कुम्मी। अच्छा, वो जो मलाइका का गिरोह था उनके जो सरदार थे ना, उनमें थे हारूत और मारूत जी, जिन्होंने हुज्जत की। फिर बच्चे बच्चे वाक़फ़ है इस वाक़यात से। वो फिर एक जादू ज़मीन पे लेके आए थे। ठीक है, अल्लाह से आप किसी भी किस्म का इख्तलाफ करते हैं और दुनियावी किसी भी किस्म की अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए, कुछ मकासद को हासिल करने के लिए आप शैतान के साथ अपने ईमान का सौदा करते हैं। ये दो बातें हो गई, शैतान के साथ ईमान का सौदा करना और अल्लाह के साथ इख्तलाफ करना। अल्लाह से तो इख्तलाफ हो सकता है, रसूल से नहीं हो सकता। तो अल्लाह से तो इख्तलाफ एक इल्मी बात है ना डॉक्टर साहब। देखें, अल्लाह से देखें, ला अल्लाह कहता है कि जिसने मेरी इताअत करनी है वो मेरे रसूल की इताअत करे, जिसने रसूल की इताअत करनी है वो उलिल अम्र की इताअत करे। ठीक है, अब इन सब की इताअत आपस में कनेक्टेड है। अगर जिसको अल्लाह से इख्तलाफ है वो ज़ाहिरी तौर पे आपको लग रहा होगा कि ये मुसलमान भी या सब कुछ है, लेकिन अंदर से वो अपने नफ्स की पूजा कर रहा है और वो शैतान को वो खुश कर रहा है अल्लाह के तमाम बताए हुए रास्तों के खिलाफ जाके, उसके अपोजिट जाके। अच्छा, शैतान को कैसे देते हैं अपना, मतलब क्या जी, शैतान का कलमा पढ़ना है? शैतान का कलमा नहीं, आपने अल्लाह के जितने भी अहकामात हैं ना उसके अपोजिट जाना है। सबसे पहले भी जाते हैं, काफिर जाते हैं, हिंदू जाते हैं, जितने गैर मुसलमान हैं जाते हैं, तो वो सारे जादूगर हैं? नहीं, जादूगर की मैं बात नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे इस्लाम के मुताबिक जादू की तारीफ़ क्या है। अभी जादूगर की मैं बात नहीं कर रहा। जादूगर जो है वो तो अपने अपने रिचुअल्स यूज़ करते हैं ना, अपने अपने रिचुअल्स। हर मज़हब का जादूगर अपने अपने रिचुअल्स यूज़ करता है, लेकिन इस्लाम के मुताबिक जो जादूगर की तारीफ़ है वो यही है कि जो अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ जो ऐलान बगावत करता है, शैतान से दोस्ती का हाथ मिलाता है कि मुझे अपने तमाम मकासद में जीत चाहिए, मैं किस्मत को, तकदीर को, अल्लाह के काम को, शरीयत को, कुरान को, किसी चीज़ को नहीं मानता। और काले जादू में जो बेसिकली आया था वो कबाला जादू था, सिर्फ 2.5 लफ्ज़ है। सफ़ेद जादू भी होता है? नहीं, सफ़ेद जादू नहीं, लफ्ज़ असल कबाला जादू है। उसको काला कह दिया, उसको हमारी ज़ुबान में यहाँ पे एशिया में आता था काला हो गया, असल लफ्ज़ कबाला जादू है, वहाँ से जादू चला था। अब वो लोगों ने उसको नाम काले जादू का दे दिया। इसमें सिर्फ 2.5 लफ्ज़ मौजूद हैं। वो 2.5 लफ्ज़ जिस इंसान ने सीख लिए हैं
اس کا دنیا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. چلو 2.5 لفظوں کی بات میں بعد میں کرتا ہوں. میں واپس آ کے یہاں یہ پوچھنا چاہوں گا بڑے ادب کے ساتھ کہ جو قوم جو ہے یا جو علماء کرام جو ہے وہ قبالہ کو کالے جادو میں کنورٹ کر دیں گے, لفظ نہیں صحیح پرناؤنس کر سکتے, وہ اس کا تاثر اور تاثیر لے کر قبالہ کی یا کالے جادو کی لے کر وہ کیسے داخل ہوئے اور وہ تاثیر ہوتی کیا ہے؟ وقفہ لیجیے, واپس آتے ہیں. علی بھائی, میرا نام سید طاہر محی الدین ہے. نماز دین کے لیے جاتے ہوئے سنت کا طریقہ کون سا ہے؟ بڑی عید اور چھوٹی عید کے موقع پہ ڈیفرنس ہے. نبی الاسلام کے بارے میں جامعہ ترمذی میں ملتا ہے کہ آپ جب چھوٹی عید کی نماز کے لیے جاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی میٹھی چیز گھر سے کھجور وغیرہ کھا کے جاتے تھے. یہ اس چیز کی اناؤنسمنٹ ہوتی تھی کہ آج روزے کا دن نہیں ہے. البتہ جب بڑی عید کے لیے جاتے تھے تو ایک منی چھوٹا سا روزہ رکھا جاتا تھا جب تک کہ قربانی ہو کر وہ گوشت گھر نہ آ جائے, اس کو پکایا جاتا تھا. اس میں بھی پہلے کلیجی پکائی جاتی تھی کیونکہ وہ جلدی پک جاتی ہے, تاکہ اسی گوشت کے ساتھ ناشتہ کیا جائے. لیکن یہ ایک سنت عمل ہے. ایک شخص کی اگر قربانی کا دن دوسرا آیا ہوا ہے تو اب وہ 2 دن کا روزہ نہیں رکھے گا. ٹھیک ہے, کسی کے گھر سے گوشت آ گیا, آپ اسے پکا کے فوراً اپنا وہ روزہ افطار کر لیں, اور اگر نہیں بھی کرنا چاہتے, سمپل ناشتہ بھی کرنا چاہتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ ایک افضلیت والا عمل ہے, جسٹ اس سے زیادہ کچھ نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ جادو ٹونے کا جو حساب کتاب ہے وہ صرف پاکستانیوں میں ہے یا مسلمانوں میں, ایسا ہرگز نہیں ہے. آپ کو اندازہ ہوگا کہ 8 اپریل, اف آئی ایم ناٹ رانگ, میرا خیال ہے کہ 8 اپریل کو ایک ریڈ ہائفر پتہ نا کیا چیز ہے, یہ ایک ریڈ کلر کی گائے ہے جو کہ ٹیکسس سے منگوائی گئی ہے. اور اس کی خاص وہ جو سورہ بقرہ والی جو گائے ہے نا, اس کو یاد کریں کہ وہ جب آدمی کو قتل کر دیا گیا تھا تو وہ کس طرح کے نخرے کر رہے تھے یہودی جو تھے. وہ گائے کیسی ہوگی, عمر کیسی ہوگی, رنگ کیسا ہوگا, وہ پریگننٹ ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو, کہیں لگی ہو یعنی کہ وہ کھیت میں کام کیا ہو یا نہ کیا ہو. یہی ساری روایتیں انہوں نے اب بھی دہرائی ہیں. اور اب یہ ریڈ ہائفر یعنی کہ ایک ایسی گائے جو کہ بالکل سرخ رنگ کی ہے, ٹیکسس سے یہ تقریباً $5 لاکھ کی انہوں نے اپنے ملک میں منگوائی ہے. اور اب اس کا سیکریفائز ہوگا مسجد جہاں پہ صحابہ نے نماز پڑھی تھی, مسجد اقصیٰ کے اندر, وہاں پہ ان کا جو ہے وہ سیکریفائز ہوگا. اس کو سیکریفائز کرنے کے بعد اس کو جلایا جائے گا, اور اس کی راکھ جو ہے اس کو پانی میں ملا کے یہودی جو بڑے بڑے علماء کرام ہیں, جو ان کے راہب ہیں, وہ اس سے غسل کریں گے, کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق لوگ جو ہے وہ جنرلی ناپاک ہوتے ہیں. تو وہ جب پاک ہو جائیں گے تو اس کے بعد وہ دعا کریں گے اسی جگہ ٹیمپل آف سولومن میں, مسجد اقصیٰ کے اندر اپنے مسیحا کا. اور یہ مسیحا حضرت مہدی علیہ السلام نہیں ہے, نہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. یہ جو مسیحی ہے, یہ جو مسیحا ہے جو کہ جن کو وہ بلا رہے ہیں, یہ دجال ہیں. سو ان کے مطابق 8 اپریل کے بعد وہ جو عبادات اپنی کریں گے, اس سے دجال کا جو داخلہ ہے اس دنیا کے اندر یا وہ ظاہر ہو جائے گا, یا اس کا نظام اور اس کا وقت جو ہے وہ چل پڑے گا. سو یہ جو قاعدے ہیں کہ لوگ جادو پہ یا ان چیزوں پہ کس طرح عقیدہ کرتے ہیں, یہ ان کے مذہب کے اندر رچے بسے ہوتے ہیں. ہمارے پاس حمیرہ ہیں جنہوں نے ہمیں کال کیا ہے کوئی سوال پوچھنے کے لیے. جی حمیرہ, السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں بلال بیٹا, آپ بھائی آپ تو نہ بوڑھی ہو گئی ہوں آپ سے بات کرنے کے لیے, اتنی چاہت تھی مجھے آپ سے. بیٹا میں نہ 70 سال کی آپ کی بہن ہوں, میرے بال بچہ کوئی نہیں ہے, بالکل دنیا میں لاوارث ہوں, رہتی میں اکیلی ہوں. ٹھیک ہے, آج کل میں ہاں بڑی اچھی نہیں دیکھتی, پڑھائی بہت پڑھتی ہوں, تو میں ایسے دیکھ رہی ہوں ایک آدمی ہے میرے پیچھے. میں سڑک میں جا رہی, پڑھ رہی تھی, اللہ کہ میں پڑھ رہی تھی یا ربی ذوالجلال والاکرام میں پڑھ رہی تھی. تو میں نے پھر سو پئی صبح کو, تو ایک آدمی مجوسی سا وہ چل رہا ہے, میں اسے سائڈ پہ چل رہی ہوں. تو میں کہتی ہوں اللہ مجھے اسے ڈر آ رہا ہے. وہ ڈرتی تو نہیں ہوں, تو میں ہوٹل والے سامنے ہوتا آدمی, وہ اس کو بات دینے کی کوشش کرتی مگر وہ نہیں ہوتا. وہ جو مجوسی سیدھی شکل والا آدمی ہوتا ہے وہ میری پیچھے سے قمیض کو ٹچ کرتا. جیسے وہ پکڑنے کی کوشش کرتا ہے میں ایک دم سے چیخ مار کے نا بستر سے اٹھ جاتی ہوں. پتہ نہیں دے گائے ویسے گندی سی دیکھتی ہوں, ذبح کی وہ سمجھ نہیں آ رہی. بیٹا اکیلے ہونے کے ناطے میری رہنمائی کیجیے. آپ سنیے گا قاری صاحب, آپ کچھ فرمائیے گا. کٹی ہوئی گائے بھینسیں دیکھ رہی ہیں اور مجوسی کو دیکھ رہی ہیں جو کہ ان کی قمیض کو پیچھے سے کھینچ رہا ہے.
دیکھیں یہ جادو کی علامت ہوتی، کوئی بھی جانور اس طرح کا دیکھیں جو اس کے اوپر حملہ کر رہا ہے یا اس طرح کا خون بہا رہا ہے یا اس کے پیچھے لگا ہوا ہے یا اوپر سے گرا رہا ہے، تو ایسے آدمی کو چاہیے کہ خواب کو زائل پہلے کرے. خواب کیسے زائل کرے؟ خواب کو زائل کرنے کے تقریباً 5 سے 6 طریقے حدیث میں آتے ہیں. سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ جس جگہ میں لیٹا ہوا ہے، مثلا دائیں طرف بیٹھ کے ہے تو وہ بائیں طرف اٹھ کے چلا جائے. اگر یہ نہیں کر سکتا تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دائیں سے بائیں کروٹ میں آ جائے. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اعوذ باللہ من شر الشیطان و شر ما فیہا، یہ دعا پڑھ کے 3 دفعہ بائیں کندھے پہ پھونک لے. اور چوتھا طریقہ خواب کو زائل کرنے کا یہ ہے کہ 2 رکعت اٹھ کے نماز پڑھ لے، توبہ اللہ سے توبہ استغفار کر لے، اور ساتھ اگر ممکن ہو تو تھوڑا سا صدقہ کر لے. یہ تو وہ جو قرآن و سنت سے عام طریقہ جو ہے نا، ہم نے ایک ہی ویسے پڑھا ہوا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ والا، اور تھوکنا الٹی طرف. یہ تقریباً 7 میں نے حدیث کی روح سے بیان کیے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ اگر پھر بھی اس کے ساتھ آ رہے ہیں خواب تو باوضو ہو کے سونا شروع کر دے، اور ساتھ اپنی بیڈ شیٹ بھی دوسرے دن بعد، پہلے دن دوسرے تیسرے دن بعد بدلتی. پاکی کا ہاں جی، پاکی کا جو عمل تو ہے، لیکن یہ ہے کہ بسا اوقات کلر سکیم کا بڑا تعلق ہوتا ہے. یعنی مثلا اگر ریڈ شیٹ ہے تو اس پہ لیٹی ہے تو اس کو بدل کے دیکھے، سفید بچھائے. اس کے بعد بھی اگر آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بسا اوقات عملیات میں یہ کلر سکیم کو بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے. جادو کرنے والا بھی ایک آرٹسٹ ہی ہے. ہاں جی، یہ چیزیں کرتا ہے. دیکھیں کلر سکیم کا خیال رکھ رہا ہے پینٹنگ کی طرح. اب اس کی لاجک سن لیں. مثلا میں کالر لے لوں پہلے. جی السلام علیکم. السلام، کیسے بلال بھائی؟ جی اللہ کا شکر ہے. جی اللہ کا شکر ہے. سب کو السلام علیکم کہتے ہیں. موجود مہمان آئے ہوئے، اور آپ کی شیف کو بھی کہ وہ بھی بہت اچھے اچھے کھانے بناتی ہیں ماشاءاللہ. بلال بھائی میرا سوال یہ ہے کہ میری بیٹی نماز پڑھ رہی تھی، مطلب میرڈ ہے وہ، اپنے گھر میں ظہر کی، تو وہ کچن میں وہ برتن ایک دم چمچہ نا آ کے گرا ہے اس کے پاس، کافی دور ہے ان کا کچن اور ان کا جو لانچ ہے. تو باہر اس کی میٹ کام کر رہی تھی تو وہ تک آ گئی کہ باجی کیا ہوا، کیا گرا؟ تو اس نے کہا بتایا نہیں کیسے چمچہ اتنی دور سے آ کے گرا کچن میں سے. بات آئی گئی ہوگی تو تھوڑے دن بعد ہے نا وہ بیٹھے تھے باتیں کر رہے میاں بیوی یہ لوگ، تو نا خون کی چھینٹیں زمین پہ تھیں. تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے جادو ہے کیا، کیا گھر کے کچھ معاملہ ہے کیا؟ پلیز اس کو ضرور بتائیں. بیٹی کا نام کیا ہے؟ فرحین ہے نام. فرحین. حضور اقدس کیا چیز ہے یہ؟ بلا یہ جو گھروں میں اس طرح کی شرارتیں ہوتی ہیں، چیزیں پھینکنا، لائٹ آن آف ہونا، دروازہ کھٹکنا، یہ سفلی جنات ہوتے ہیں. اچھا، یہ سفلی جنات ہے، یہ عالم ہے، ایک سفلی عالم ہے. وہاں کے شیاطین ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے سے نہیں، چھوٹے نہیں، بڑے جن ہوتے ہیں. تو پھینکنا چمچہ ہی ہے کسی بھی. یہ انہوں نے، ان کا مقصد ہوتا ہے خوف و ہراس پیدا کرنا، آپ کے ایمان کو کمزور کرنا، ٹھیک، آپ کو پریشان کرنا، ہراساں کرنا کہہ لیں آپ. ان کی یہ شرارتیں ہوتی ہیں. تو خون کے دبے جو ہیں وہ بھی اسی میں ہی آتا ہے. پانی کے چھینٹے گرنا، ٹھیک ہے، لائٹس آن آف ہونا، واش روم کی لائٹیں روز خراب ہو جانا، آپ روز نئے بلب لگائیں گے خراب ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، کبھی کبھی گوشت کے ٹکڑے بھی گھر کے سین یا چھت سے ملتے ہیں، کمروں سے ملیں گے، نجاست ملے گی آپ کو گھر میں سے، واش روم میں سے. اس طرح کے سمٹم اس سفلی جادو میں ہوتے ہیں. ٹھیک. رضا آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس پہ؟ آپ نے کال سنی بہن کی؟ رضا کی آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی ہے. حضور اقدس آپ اس پہ کچھ رائے دینا چاہیں گے؟ دیکھیں جس وقت اس طرح کی شکل صورت ہو تو لازمی بات ہے یا تو اسیب ہے یا جادو ہے. اگر تو اسیب ہے تو اسیب کو بھگانے کا طریقہ الگ ہے، اور جادو ہے تو جادو. تو کیسے پتہ چلے گا کہ اسیب ہے کہ جادو ہے؟ وہ تو مریض کو دیکھا جائے گا جس کو خوف و ہراس آ رہا ہے. اچھا، اس کو چیک کرنے کے بعد پتہ چل جاتا ہے کہ اس چیک کیسے کریں گے مریض کو؟ اس کے اوپر عملیات جو قرآن و سنت سے جو وارد ہیں. کون سے عملیات؟ مثلا قرآن و سنت سے کون سے عملیات ہیں؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ اس کے اوپر سورۃ اخلاص پڑھیں، اور سورۃ اخلاص میں جو لفظ الصمد ہے اس کو اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد کر کے اس طرح پڑھیں گے تو وہ خود ہی اللہ کے. لیکن یہ تو بزرگوں نے بنایا نا. نہیں، بزرگوں نے کھلو اللہ سورۃ اخلاص ہے. نہیں، سورہ اخلاص تو ہے حضور، بات تو سمجھنے کی کوشش کریں نا. اس کو اللہ الصمد کا تکرار کرنا جو ہے یہ تو کہیں سے ثابت نہیں ہے نا. نہیں، تکرار کا نہیں، اصل میں تعلیم جو اصل چیز موجود ہو اور اس کے بعد جو طریقہ قرآن و سنت کے مخالف نہ ہو تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. مثلا کوئی بھی چیز ہے، جیسے اللہ کے رسول نے 10 دفعہ سورۃ اخلاص قرآن و سنت کہہ کے نا وہ تکرار بزرگوں والی ڈال دینا بیچ میں تھوڑی سی زیادتی لگتی ہے. اس کو کہیں کہ بزرگوں نے اس کو یوں تکرار کے ساتھ کرنا ہے، یہ اس کا علاج ہے، یہ آسان ہے. قرآن و سنت کیوں کہنا ہے اس کو؟ جی اللہ الصمد پڑھ لیں. اللہ الصمد مثلا اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ سورۃ اخلاص پڑھتے رہے اور اللہ الصمد اس کو 3 دفعہ 5 دفعہ پڑھ کے 1 دفعہ شمار کیا جائے.
इसी तरह कुल औज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास वो पढ़े, और वमिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल उक़द, इसको थोड़ा सा तकरार के साथ पढ़ ले तो इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ असेब भी है। इसमें एक बड़ी अच्छी दुआ है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो जो अमन तो बिल्लाहि व रसूलिही, अमन तो बिल्लाहि व रसूलिही, आमन तो बिल्लाहि व रसूलिही, इसको पढ़िए 7 दफ़ा, 11 दफ़ा, 5 दफ़ा, 3 दफ़ा, 21 दफ़ा, जितना भी चाहते हैं। पानी पे दम करें और पानी को फेंक दें, जैसे कहते हैं छींटा लगाना। इंशाअल्लाह ताला उसके बाद कोई भी असर नहीं रहेगा। चमचा वमचा फेंक रहा है तो कोई बात नहीं, जिस दिन उसने कोई बड़ी चीज़ फेंकी उस दिन मामला जो है वो संजीदा होंगे। जनाब आली, आज का सवाल जो है ये आपको हदिया करता चला जाऊँ। आज का सवाल है कि इस्लाम की सबसे पहली शहीद खातून जो है इसका आपने नाम बताना है। इस्लाम की सबसे पहली शहीद खातून का आप नाम बताइएगा और इसके एवज़ में आपको स्पार्क्स का स्मार्ट टेलीफोन जो है ग्लास फिनिश नियो 6 जो है ये हदिया किया जाएगा। आज का सवाल, इस्लाम की सबसे पहली शहीद खातून का नाम बताइए। ये ख़ुद भी शहीद हैं और बड़े ज़ालिमाना तरीके से शहीद किया गया, फिर इनके शौहर एक ग़ज़वा में शहीद हुए और इनके बेटे जो हैं वो भी शहीद हुए। और आज जनाब हमारे साथ इंतहाई मोहतरम 2 मेहमान हैं जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन से है। अगर किसी का ये ख़्याल है कि पाकिस्तान में चैरिटी सिर्फ जो है वो दस्तरखान पे होती है तो वो बात जो है वो बिल्कुल गलत है। वो काम करना चाहिए, वो कर रहे हैं तो वो ज़रूर कीजिए, लेकिन जिस वैरायटी के साथ और जिस स्केल के ऊपर पाकिस्तान में ये चैरिटीज़ के काम हो रहे हैं, यकीन कीजिए कि मैं कहता हूँ दुनिया में कहीं भी आप हों तो आपके लिए सर जो है वो ऊंचा करने का फ़ख्र के साथ जो है ये मकाम होगा। नॉट दिस कि चैरिटी पे चल रहा है, कि लोग इतने कंसर्न है यहाँ पे कि वो अपनी डोनेशंस देते हैं और ये वन मैन शो जो है ये फिर मल्टी क्या कहना चाहिए लाखों लोगों को इसमें शामिल जो है वो कर लेते हैं। और जो खिदमत है, जो पेशेंट्स हैं, मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ जिन पेशेंट्स का इलाज हुआ है उनकी ज़िंदगियाँ जो हैं वो तो अल्लाह ज़िंदगी और मौत देने वाला है, लेकिन ये जो वसीले बने हैं ये कमाल हैं। इंतहाई मोहतरम फ़रहान अहमद, अस्सलाम वालेकुम फ़रहान भाई, खैरियत से हैं? कमाल बात है, रमज़ान मुलाकात होती है। तो मिसबा भाई किधर है इस दफ़ा? मिसबा भाई जी इस दफ़ा PSL में काफ़ी ऑक्यूपाइड थे, फिर उनको ना छुट्टी नहीं मिली घर से, वो बहुत ऑक्यूपाइड चल रहे हैं। अच्छा। और हमारे साथ डॉक्टर आसिम खान साहब है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब आप हार्ट सर्जन हैं? जी, मैं बच्चों के दिल का सर्जन हूँ। आप अगर इजाज़त दे तो मैं फ़रहान भाई से थोड़ी सी पहले इब्तदाइया ले ज़रूर, फिर इंशाल्लाह इस पर बात करते हैं। फ़रहान भाई, सबसे पहले तो एक बड़ा ही टिपिकल क्वेश्चन ये बनता है कि हार्ट के ऊपर आप सर्जरीज़ करते हैं, उन बच्चों की सर्जरीज़ करते हैं जिन बच्चों के दिल में छेद होता है, ऐसा ही है ना? जी। ये एक बड़ा अजीब और अचंभे वाला बात है कि ये ख़याल, ये तख़य्युल, ये आइडिया ये कहाँ से आएगा कि लोग आमतौर पे चैरिटी करेंगे तो वो स्कूल करेंगे, एजुकेशन करेंगे, हेल्थ करेंगे, फूड करेंगे, इस तरह की। तो ये बच्चों के लिए इतनी एक स्पेशल और फिर वो स्पेशल की भी स्पेशल एक फील्ड आपने कैसे चूज़ कर ली? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले तो बहुत शुक्रिया बिलाल भाई, आप हमेशा आपके आने का शुक्रिया हज़रत, हमें जो है ना मौका देते हैं। तो बेसिकली जी ऐसे ही होता है, कोई ना कोई हादसा होता है इंसान की ज़िंदगी में जो इंसान को बहुत सारी ऐसी चीज़ें बता देता है जिससे वो एक कंफर्ट लाइफ में गुजर रही होती हैं। ऐसे ही सर हमारी फैमिली में अल्लाह ने हमें छोटी बेटी आयशा दी, ये 2010 की बात है। 3 माह की हुई तो अचानक उसको ना सांस का प्रॉब्लम शुरू हुआ, फिर हमें हॉस्पिटल जाना पड़ा। कोई 2 हफ्ते की तकलीफ दे टाइम था। उसमें पता चला कि आयशा का बाय बर्थ एक बहुत कॉम्प्लेक्स डिजीज़ है। आयशा का एक चैम्बर पूरा डेवलप नहीं हुआ होता, आम तो 4 चैम्बर होते हैं लेकिन आयशा के एक चैम्बर। मैं दोबारा आपके पास आता हूँ, आपका माइक ठीक होगा बेटा, माइक ठीक कीजिएगा, इनकी आवाज़ के अंदर डिस्टर्बेंस है। डॉक्टर साहब इस वक्त जो ये फाउंडेशन है ये एक साल में कितने सर्जरीज बच्चों की, कितने बच्चों की कर रही है? इस वक्त तो हमारे नंबर तकरीबन 600 के लगभग हो गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन ऑल ओवर द तकरीबन 2 पर डे, लेकिन ये पूरे मुल्क में सपोर्ट कर रही है। इट्स नॉट लिमिटेड ओनली टू लाहौर और टू स्पेशल हॉस्पिटल। बच्चों की दिल की तंजीम जो मिस्टर फरहान ने बनाई थी अपने एक हादसे के बाद, क्योंकि बेटी को दिल की तकलीफ़ हुई। फरहान अहमद का ताल्लुक़ बेसिकली तो जी फरहान अहमद का ताल्लुक़ बेसिकली तो IT से था, इनकी कंप्यूटर फर्म थी और मल्टी नेशनल कंपनी होने के बावजूद इनकी बेटी पर जब तकलीफ़ आई तो जिस कर्ब से गुज़रे तो उन्होंने ये एक इरादा किया, और आई सल्यूट हिम कि उन्होंने ऐसा इरादा किया अपनी ज़िंदगी को वक्फ़ कर दिया। तो अब वो आयशा बेटी का हमारा इंतकाल हुआ था 2012 में। उसके बावजूद ये तंजीम चलती रही और अब ये एक इंटरनेशनल कंपनी है, क्योंकि इसका एक नॉर्थ अमेरिकन चैप्टर भी है, इंग्लैंड चैप्टर, कनाडियन चैप्टर,
UAE چیپٹر, سوئی چیپٹر, اور دے آل آر فنڈنگ جسٹ فار دا ون کاز کہ بچوں کے دل کے آپریشن کیے جائیں, بچوں کے دل کے آپریشن. اور اسی وجہ سے جو مین اسپائنل کارڈ ہے وہ فرحان صاحب. ڈاکٹر صاحب ایک بچہ جس وقت کہتے ہیں کہ بچے کو کس طرح ڈیفائن کر رہے ہیں, وہ پیدائش سے ایسا ہے؟ یعنی ہمارا جو اسمالسٹ بیبی ہے وہ 2 دن کا, اللہ اکبر, اور جو بڑے سے بڑا بیبی ہے وہ کوئی 40 سال کا. تو یہ 40 سال تک دل کے اندر چھید لے کے سروائیو ہو جاتا ہے. وہ پاکستان ہے کیونکہ ایک انڈر ڈیولپ کنٹری ہے, یہاں پر جو مین چیز ہے, جو مین فیکٹر ہوتا ہے وہ پہلا ڈاکٹر ہوتا ہے. جو پیڈیاٹیشین اگر پہلے پک کر لے جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کو شک ہو, وہ پک کر لے کہ بچے کو دل کا مسئلہ ہے, تو وہ دل کے ڈاکٹر کے پاس ریفر کرتا ہے. اگر وہ پک نہ کرے تو وہ ٹائم پھر لیٹ ہوتا چلا جاتا ہے. پھر وہ پریگننسیز جو گھر پر ہوتی ہیں یا آؤٹ آف سٹیز بچے کے اندر کیا سمٹمز ہوں گے ڈاکٹر صاحب؟ بچے کے اندر ڈیپینڈنگ آن دا بیماری زیادہ تر جو ہوتے ہیں, ہمارے یہاں 2 طرح کی بڑی بیماریاں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہیں گلابی بیماریاں جس میں بچے کا سانس بہت پھولتا ہے اور تیز سانس لیتا ہے, چھاتی آئے دن خراب رہتی ہے, وزن نہیں بڑھتا, دودھ نہیں پی پاتا, ہر وقت نڈھال رہتا ہے. اور دوسرے بچے وہ ہوتے ہیں جو نیلے ہو جاتے ہیں, جن میں آکسیجن کی کمی ہوتی ہے, وہ بیچارے سانس لینے میں بہت دشواری ہوتی ہے, ہر وقت سانس تیز لیتے ہیں اور وہ بہت بیمار ہوتے ہیں. تو لیکن لائن میں پہلا ڈاکٹر پیڈیاٹیشین ہوتا ہے جس کو شک ہوتا ہے ڈیپینڈنگ آن کلینکل ایگزامینیشن یا معائنے پر. وہ پھر بھیجتا ہے کارڈیالوجسٹ. پھر کارڈیالوجسٹ ایک مین اسٹیشن ہے, ڈاکٹر ہے جو مرض کی ڈائگنوز کرتا ہے, اسٹیبلائز کرتا ہے اور اپروپریٹ ٹائم پر ریفر کرتا ہے. ہر بیماری کو پہلے ہفتے پہلے مہینے میں آپریشن کی ضرورت نہیں ہوتی. کچھ بیماریاں ایسی ہیں جن میں شریانیں الٹی ہیں یا دل کی دھڑکن پیدائشی اللہ تعالیٰ نے بنائی نہیں, تو وہ 24 گھنٹے 48 گھنٹے میں آپریشن ہو جاتا ہے برتھ کے بعد. اور کچھ میں ہم 1 مہینہ لے جاتے ہیں, کچھ میں 1 سال, کچھ میں 5 سال. ڈاکٹر صاحب یہ پیدائشی ہے اس کا مطلب بیماری؟ یہ اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہے, کوئی امتحان ہوتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ جب پہلے 3 مہینے میں بن رہا تھا اس وقت دل کی مینوفیکچرنگ میں ایشو آتا ہے اور دل میں عیب آ جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب اس کو اوپن ہارٹ سرجری کہیں گے؟ 2 طرح کے آپریشن ہوتے ہیں. ایک تو اوپن ہارٹ ہوتا ہے جس میں ہم چھاتی کھولتے ہیں, دل کھولتے ہیں, دل کے اندر جا کر سوراخ بند کرتے ہیں, شریانیں پلٹتے ہیں, ویلو ٹھیک کرتے ہیں. ایک ہوتے ہیں کلوز ہارٹ, جیسے پیس میکر ڈالنا ہے یا شریان کسی کی کھلی ہوئی ہے تو پیچھے چھاتی سے اس کی تنگی دور کر دی یا بند کر دیا یا شنٹ کر دیا. تو 2 میجر کیٹیگریز ہیں, کلوز ہارٹ سرجریز اینڈ اوپن ہارٹ سرجریز. ٹھیک ہے, تو اوپن ہارٹ سرجریز بچوں کی ہوتی ہیں چاہے وہ 2 دن کا, مہینے 2 دن کا بھی ہوتا بھی. پاکستان میں یہ اویلیبل ہے فیسلٹیز؟ PCHF کی مدد کے ذریعے لاہور میں بھی اویلیبل ہے. اور ہمارے پاس ہیومن ریسورس بھی ہے, ڈاکٹرز بھی ہیں کوالیفائڈ؟ یہ ایک بہت اچھا سوال کیا آپ نے. ہیومن ریسورسز ہیں لیکن جتنا ڈیزیز برڈن ہے پاکستان میں اس کے مطابق نہیں ہے, کیونکہ ہمارا جو اسٹیٹسٹیکلی اگر آپ دیکھیں تو 1 سال میں 60,000 بچے پیدا ہوتے ہیں دل کے مرض کے ساتھ. اللہ اکبر. صرف 1 سال میں. تو ان میں سے پورے ملک میں مل جل کے 6,000 آپریشن نہیں ہوتے. اللہ اکبر. کراچی سے پشاور. تو ڈاکٹر صاحب کیا وجہ ہے, ہم ٹرین لوکلی نہیں کر پا رہے یا لوکلی ٹرین نہیں کر پا رہے تھے؟ ہم نے لاہور میں کچھ 6 بندے ٹرین کیے ہیں جو ایک آلٹرنیٹ میتھڈس ہیں, لیکن اب ہمارا ٹریننگ جو ماڈیول ہے وہ ایکسیپٹ ہو گیا ہے فرام کالج آف فزیشین سرجن. تو انشاءاللہ نیئر فیوچر میں ہم FCPS پیڈیاٹک کارڈک سرجن بنانا شروع کر دیں. کیا بات ہے. انشاءاللہ تعالی یہ بہت بڑا سٹیپ ہے, یہ ریولیوشنری. جیوگرافیکلی جو لوگ جو ہمارے دوست باہر ہیں وہ پاکستان نہیں چاہتے ہیں, تو ایک بہت بڑا ہرڈل ہے. لیکن انشاءاللہ پیوستر شجر سے امیدیں باہر رکھ, تو آہستہ آہستہ بہتری آئے. ڈاکٹر صاحب ایک بچے پہ کتنا ایکسپینس آتا ہے اگر آپ اوپن ہارٹ سرجری کر کے اس کا والو بند کر, کا ہول بند کرتے ہیں؟ ایکچولی یہ خرچہ پچھلے 2 سال پہلے تک تو بہت زیادہ نہیں تھا, لیکن جو ریسنٹ پرائز اسکیلیٹ اور ڈالر کی پرائز چینج ہوئی ہے تو وہ آپریشن جو 4-5 ہزار کا ہو رہا تھا وہ ایک دم اب 4-5 لاکھ سے 7-8 لاکھ تک چلا گیا. تو کتنے پیشنٹس آپ کے پاس, اگر فرض کیجئے کہ آپ کے پاس 6,000 پیشنٹ آتا ہے پر اینم, ان میں سے کتنے پیشنٹس ہیں جو کہ افورڈ کر سکتے ہیں؟ لیس دین 5%. اللہ اکبر. تو ہمارے جو پیئنگ کیٹیگری کے مریض ہیں وہ تو سال کے 200-400 بھی نہیں ہوتے, جبکہ فنڈڈ ہمارے یہاں جو چیریٹی کا کام, اللہ کا شکر ہے پاکستان از ون آف دا بیسٹ کنٹریز جہاں پر لوگ دل کھول کر دیتے ہیں. تو اور فرحان کی جو کمپین ہے اور اس کا جو ایک اسٹرگل اور انتک مین اور مصباح کی سپورٹ کی وجہ سے ہمیں بہت مدد ملتی ہے. اینڈ دیٹس ہاؤ 600 بچوں کو اگر آپ
8 लाख से मल्टीप्लाई करें तो 1 साल में कितने पैसे चाहिए, आप इससे एक अंदाज़ा लगाएं। लेकिन ये लोग अरेंज करते हैं, हम तो ऑपरेट करते हैं। फरहान भाई, आप एक हॉस्पिटल की तरफ भी जा रहे थे, वो कहाँ तक पहुँचा? जी, असल जो मसला ना कुतुब भाई वो ये है कि जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाना ज़रूरी है। जैसे डॉक्टर आसिम ने बात की कि हम अभी लिमिटेड काम कर पाते हैं, सारे सेंटर सारे काम नहीं कर आपको ऑपरेशन थिएटर्स मुख्तलिफ हॉस्पिटल से लेने पड़ते हैं। जी, ऐसा ही है ना? वो जगह है जहाँ पर बेसिक चीज़ें हो सकती हैं। दिल का सुराख बंद हो गया, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स डिजीज़ें के जैसे मेरी बेटी का था, वो पाकिस्तान में पूरी कहीं इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है। हम ये चाहते हैं कि एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बन जाए जहाँ पर ना सिर्फ बच्चे की इलाज हो सके बल्कि कैपेसिटी बिल्डिंग भी हो सके और रिसर्च के दरवाजे भी खुलें। क्योंकि मैं अक्सर ये मिसाल देता हूँ कि कैंसर का 30 साल पहले एक हॉस्पिटल मौजूद नहीं था, वो हॉस्पिटल बना तो पूरे मुल्क में कैंसर की ट्रीटमेंट अवेलेबल हो गई। ठीक, प्राइवेट सेक्टर भी आया, पब्लिक सेक्टर भी आया, सब ने मिलकर इकोसिस्टम डेवलप किया। तो फरहान भाई, इसके लिए तो आपको सिर्फ डॉक्टर्स थोड़ी चाहिए। जैसे ये डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात बताई कि अब वो जो पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे होंगे वो पीडियाट्रिक कार्डिक सर्जरी के अंदर कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी स्टेप है, क्योंकि लोग फिर आएंगे भी। लेकिन इसके लिए तो आपको नर्सेज भी चाहिए। जी बिल्कुल ऐसे ही है, और इसमें ना सिर्फ एक है पीडियाट्रिक कार्डिक सर्जन, फिर एक है पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट, फिर है बच्चे का हार्ट का बेहोशी का डॉक्टर, वो एक अलग स्पेशलिटी है। फिर आईसीयू का जो डॉक्टर एक्सपर्ट है वो एक अलग स्पेशलिटी है। फिर जो पंप पर जो बेहोश कर हार्ट लंग मशीन पर, वो एक अलग स्पेशलिटी है। इसके अलावा फाइनली जो नर्सेज हैं वो भी स्पेशली ट्रेंड हैं इसके लिए। तो आपको कोई ग्रुप ऑफ लाइक 10 से 12 जब तक ये अदारा नहीं बनता ये चीज़ें जो हैं ये नहीं मिल सकती। ये हो रही हैं, लेकिन जिस तरह होनी चाहिए ना वैसे नहीं हो रही सर। तो हॉस्पिटल पहुंचा कहाँ तक है? जी अल्लाह का फजल है जी, हमारा ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, और उसमें हम बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का, उन्होंने ज़मीन हमें फ्री में डोनेट की थी। फिर मैं थैंक यू मिसबा भाई का करता हूँ कि उनके आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को एक शऊर आया यार कि हमें वाकई ही बच्चों के हार्ट का हॉस्पिटल बनाना है। इस पर अभी तक 80 करोड़ रुपया लग चुका है। अभी आपकी फुटेजेस चल भी रही हैं यहाँ आपके प्रोग्राम में, और अब हमारा हदफ है कि जल्द अज जल्द तकरीबन 2 अरब इकट्ठा करके यहाँ पर आउट पेशेंट अभी तक कितना लग चुका है? 80 करोड़ लग चुका है, तकरीबन 1 अरब रुपए के करीब जी तकरीबन लग गए। 2-2.5 अरब रुपया अभी और चाहिए, जिससे हमारा ओपीडी स्टार्ट हो जाएगा। टोटल ओपीडी? जी ओपीडी स्टार्ट होगा, क्योंकि देखें हमने ना कुतुब जो अभी पिछले दिनों कोशिशें की, तो बॉस्टन चिल्ड्रन हॉस्पिटल को विज़िट किया, टेक्सास चिल्ड्रन हॉस्पिटल को विज़िट किया, फिर चॉप को विज़िट किया, यानी कि दुनिया में जो बेस्ट सेंटर्स जो कर रहे हैं ना, हम चाहते हैं कि एक ऐसी जगह पाकिस्तान में भी अवेलेबल हो जाए जिसमें लोगों को एक तो नंबर 1 उनको डिज़ीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाए, एजुकेट किया जाए। फिर इससे भी पहले स्टेप है कि जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि हमें अभी तो माँ को भी एजुकेट करना है कि भाई अगर ये सिम्टम हो तो ताकि जल्दी डायग्नोसिस हो सके। फिर डायग्नोसिस के लिए अभी कार्डियोलॉजिस्ट सिर्फ पूरे मुल्क में 60 हैं, तो वो 600 होने चाहिए। तो यानी कि ये ना बेबी स्टेप्स हैं जो हमें डे 1 से कोशिश कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में सिर्फ बिल्डिंग बन रही है या कोई सेंटर अभी चल भी रहा है? जी ये पूरा सेंटर है जी, और प्लस उन्होंने हमें अपने हॉस्पिटल में जगह भी दी हुई है, जहाँ पर अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक हम 1200 से ज़्यादा सर्जरीज वहाँ पर अपने स्टाफ से करवा चुके हैं। ये बड़ा अच्छा पॉइंट आपने रेज़ किया। देखें एक है बिल्डिंग बना लेना और आपके पास लोग मौजूद ना होना, तो अल्लाह का फजल है हमने कुतुब भाई पैरेलल काम शुरू किया। बिल्डिंग तो बन रही है, लेकिन एट द सेम टाइम हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज भी हमारे सेंटर में तैयार होते जा रहे हैं जी। लेकिन जिस कैपेसिटी पर चाहिए ना, अगर 100 चाहिए तो हम 5 कर पा रहे हैं, तो हॉस्पिटल बनना इसलिए अशद ज़रूरी है। तो वो जो वेटिंग लिस्ट पे हैं वो क्या करते हैं उसमें? जी डॉक्टर साहब आपको ज़्यादा बेहतर बताएंगे कि हम क्या करते हैं कि जो इमीडिएट सर्जरी एक प्रोसीजर हो और वो बच्चा ठीक हो जाए, उसको इलेक्टिव सर्जरीज कहा जाता है। तो उसमें माशाल्लाह अल्लाह इनको जाए खैर दें, ये डॉक्टर हैं, इनके साथ पूरे पाकिस्तान से हमारे पास कोई 10 से 12 सर्जन अवेलेबल हैं। हम उनसे कहते हैं कि अगर एक बच्चा क्योर हो सकता है, उसके पास पैसे नहीं हैं, मिसाल के तौर पर 8 लाख में से वो 2 लाख दे सकता है, आप हमारी फाउंडेशन से रेफ़र कर दें ताकि जो बकाया डेफिसिट है वो हम देकर बच्चे का इलाज फ़ौरन करवा लें। यानी कि आप इस वक्त जो है वो बिल्डिंग भी बना रहे हैं जी, और जो बच्चों के ऊपर इन्वेस्टमेंट है वो भी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी। और अभी तक 1 अरब और 60 करोड़ रुपया लग चुका है, और 4000 से ज़्यादा बच्चों की हार्ट की सर्जरी को अल्लाह के फजल से 2010 से स्पॉन्सर किया है। डॉक्टर साहब इतने प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं और इतने बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं पाकिस्तान में, यहाँ पे ये फैसिलिटीज़ क्यों इसकी तरफ क्यों नहीं जाते? उसका मेन जो वजह थी कि पीडियाट्रिक कार्डिक सर्जरी का जो पेशेंट सबसेट है वो अफोर्डिंग नहीं है, वो अफोर्डिंग नहीं है। ज़्यादातर ये बीमारी लो, और प्राइवेट हॉस्पिटल एक कारोबार है, तो वो और उनके नज़दीक एडल्ट कार्डिक सर्जरी जहाँ पर मरीज़ के पास पैसे होते हैं, दे कैन अफोर्ड,
تو وہ انہوں نے انفراسٹرکچر نہیں بنا پائے. ڈاکٹر صاحب زیادہ تر علاقے ہیں کوئی ایسے اسپیسیفائڈ جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ڈیزیز زیادہ ہے یا یہ نہیں؟ ایسے کوئی علاقے تو میرا نہیں خیال. اوورآل جو پرسنٹیج ہے وہ 0.8% یا 1000 میں سے 8 بچے کنجنٹل ہارٹ کے پیدا ہوتے ہیں. ہمارا پاکستان میں بیسیکلی برتھ ریٹ بہت اچھا ہے کیونکہ کرنے کو اور کچھ ہے نہیں، تو بچے بھی بہت پیدا ہوتے ہیں، تو ان میں کنجنٹل ہارٹ ڈیزیز کی پروپورشن بھی ریلیٹیولی زیادہ ہے. پھر کیونکہ ہمارے سینٹرز لمیٹیڈ ہیں تو ہمیں لاہور میں ریفرل فرام کراچی سے پشاور تک ملتا ہے. پھر کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پر یہ فیسلٹی بالکل نہیں ہے، تو اس لیے وہاں سے زیادہ بچے آتے ہیں. جیسے ہمارے پاس پشاور سے بہت زیادہ آتے ہیں، پنڈی سے بہت کم آتے ہیں، کراچی سے کم آتے ہیں، لیکن فیصل آباد سے کم آتے ہیں، لیکن صدرن پنجاب سے بہت زیادہ آتے ہیں. جہاں جہاں فیسلٹی نہیں ہے وہ پھر کہتے ہیں جاؤ. PCHF کی اب اویئرنیس بھی زیادہ ہو گئی ہے تو وہ فوراً فیس بک پر پوسٹ آپریٹیو کیئر کے اندر یہ لوگ اپنے بچوں کو کیسے پھر لک آفٹر کرتے ہیں؟ وہ ایجوکیٹ کرتے ہیں ان کو. جی ڈیفینیٹلی ہر اسٹیشن پر ہمارا ایک پیشنٹ ایجوکیشن سسٹم بھی چلتا ہے، کیونکہ اور پیڈیاٹرک کارڈیک میں نا اٹس اے لائف لانگ سرویلنس. ہمارے پاس وہ بچے بھی ہیں جو ہم نے 10 دن میں آپریشن کیا اور اب 10 سال 15 سال کا بچہ بھاگتا ہوا آتا ہے. تو اٹس این آن گوئنگ ریوارڈ. ماں باپ بھی کنسرن بھی ہوتے ہیں. اب سوشل میڈیا یا موبائل کی وجہ سے تھوڑی بہت ایجوکیشن وہ سیلف بھی گین کر لیتے ہیں، ورنہ ہم بھی ان کو بتاتے رہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اس میں سکسیس ریٹ کتنا ہے سرجریز میں؟ ہمارے پاس یہ اوور آل سکسیس ریٹ تو 90% سے زیادہ ہے. اللہ اکبر، الحمدللہ، ماشاءاللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے. لیکن جو کمپلیکس ہیں ان میں سکسیس ریٹ کوئی 70-75% تک ہے، لیکن وہ بچے جو چھوٹے نازک و کمپلیکس آپریشن ہوتے ہیں. صحیح. ڈاکٹر صاحب آپ کو لگتا ہے کہ ابھی یہ جب ہاسپٹل بن جاتا ہے اور یہ ایک ٹریننگ سینٹر کے طور پہ بھی بن جائے گا، پوسٹ گریجویٹ ڈاکٹرز جو ہے وہ یہاں پہ آ کے اپنی ٹریننگ بھی کمپلیٹ کر سکیں گے، کتنا ٹائم سپین چاہیے پاکستان کو خود کفیل ہونے کے لیے؟ میرا خیال ہے 10 سے 20 سال. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ. کیونکہ ڈیزیز برڈن اینڈ ریسورسز میں مس میچ بہت ہے، بہت زیادہ ہے. ہمارے پاس جتنا ڈیزیز برڈن ہے وہی بہت زیادہ ہے. اب وہ سب کسی نہ کسی چیریٹی کے ذریعے وہ پاکستان میں آپریٹ ہو رہے ہیں، تو جو ملک سے باہر جانے والے کی پروپورشن تھی وہ اب بہت کم رہ گئی ہے، لیس دین میرا خیال ہے 2-3% ہی ہے. ڈاکٹر صاحب اگر فیسلٹیز ہوں تو ہمارے جو ینگسٹرز ہیں جو پوسٹ گریجویشن FCPS کرنا چاہتے ہیں، FRCS کرنا چاہتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ ان کی دلچسپی اس طرف ہوگی؟ ڈیفینیٹلی، کیونکہ جو ہماری فیلڈ ہے نا دیٹس این ہائٹ آف سپر اسپیشلٹی ہے، سپر اسپیشلٹی، اور اس میں ایک جو ریوارڈ ہے آن گوئنگ اور جو ایکسائٹمنٹ ہے، اتنے سے بچے کو آپ جس کو ہینڈل کرنا بھی تھوڑا مجھ جیسے لوگ پہلے مشکل ہوتا تھا، لیکن اب پھر جب آپ انہیں ہینڈل ایک اپنا ایک نشہ ہے میرا خیال ہے کہ جو اس میں پھر آ جاتا ہے. اینڈ ناؤ وی ہیو لائک سو مینی پیپل ان دا ویٹنگ لسٹ جو وی آر ایگر ٹو کم. بس ہمارا وہ FCPS انشاءاللہ ود ان دس ایئر ریکگنائز ہو جائے گا انشاءاللہ. فرحان بھائی آپ کے پاس راؤ شاہد نے 2 بچے بھیجے تھے جن کی سرجریز ہوئی تھی، نور فاطمہ اور فاروق. آج وہ بچے 12-13 سال کے ہیں ماشاءاللہ اور بھاگتے پھر رہے ہیں. الحمدللہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. یہ ہاتھ باندھ کے، یہ پہلے تو ہاتھ بندھے دیکھ لیں خدا کی قسم. یہ میں حکومت وقت سے بھی اور تمام وہ لوگ جو کہ افورڈ کر سکتے ہیں کچھ دینا، یہ اکاؤنٹ نمبر جو ہے وہ آپ کے سامنے اسکرین کے باٹم لائن پہ اوپر چل رہا ہے. خدا کے واسطے اللہ کرے کہ آپ کے بچوں کو کبھی کوئی تکلیف نہ ہو، لیکن جس کو تکلیف ہے نا، فرحان جس تکلیف سے گزرا ہوگا نا، خدا کی قسم یہ کوئی سوچ نہیں سکتا، تصور ہی نہیں کر سکتا، یہ نہیں کوئی سوچ سکتا. یہ فرحان ہی ہے جو کہ یہاں سے گزرا، اور عائشہ نے کیا صدقہ جاریہ قائم کیا کہ آج ہزاروں بچے جو ہیں وہ اس کی اس شہادت کے عوض میں آج ٹریٹ ہو رہے ہیں. لیکن ہر باپ جو ہے وہ یہ قدم نہیں اٹھا سکتا. لوگوں کو مدد چاہیے. پاکستان میں فیسلٹی نہیں ہے، خدا کے واسطے اس فیسلٹی کو بنانے میں مدد کریں. آپ اس میں آج حصہ ڈالیں گے نا، میں یہ بات آپ کو حلفاً کہہ رہا ہوں اور میں اس بات کو پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، آپ اس بات میں اپنا حصہ ڈالیں. خدا کی قسم بیٹے ہوں گے نا تو آپ کا اجر کم بھی ہوگا نا، تو اللہ تکڑی میں یہ والی پرچی جو ڈونیشن کی ہوگی نا، اس کو ایک طرف ڈال دے گا جس پہ لکھا ہوتا ہے نا لا الہ الا اللہ، یہ پرچی ڈال دے گا. یہ آپ کی آخرت کا ایک سوال ہے جو میں آپ سے کر رہا ہوں کہ ان بچوں کی مدد کیجئے اور آئیے آگے بڑھیں اور ان کو ڈونیٹ کریں. ایک وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں.
جناب ہمارے ٹیلی فون نمبرز جو ہیں یہ کھلے ہیں، آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس کوئی روحانی یا جادو کے متعلق سوال ہے یا کوئی مسئلہ ہے تو آپ ہمارے علماء اکرام سے پوچھ سکتے ہیں۔ آج کا جو سوال تھا وہ تھا کہ اسلام کی سب سے پہلی شہید خاتون کون ہے؟ اس کا جواب دینے کے لیے ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے، اس پہ آپ کال کر کے SMS واٹس ایپ یا ہمیں کال کر کے اپنا نام اور صحیح ایڈریس اور صحیح جواب دیں، اور آپ کو اس کے عوض میں ملے گا اسپارکس کا اسمارٹ فون جو کہ گلاس فنش ہے اور نیو 6۔ روبینہ ہے ہمارے ساتھ۔ جی روبینہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، میں آپ کے تقریباً سبھی پروگرام بہت شوق سے دیکھتی ہوں، سلامت رہیے۔ آپ دیکھتی ہوں سر، میری روٹیوں پہ پنجتن پاک کا نام آتا ہے۔ میں نے یہ بہت سے لوگوں سے سوال کیا لیکن اس کا مجھے کوئی جواب نہیں دیتا۔ اگلے دن جو ہے نا وہ علیین آیا ہے لکھا ہوا، اور پورے خانہ کا ایک منظر بھی آیا ہے میری روٹی پہ کہ بیچ میں خانہ کعبہ اور باقاعدہ لوگوں کے چاروں طرف جو ہے نا وہ سر نظر آ رہے ہیں۔ یہ روٹیاں جو ہاتھ سے پکانے والی روٹیاں ہوتی ہیں؟ جی گھر میں پکاتی ہوں، آئی ایم وڈو۔ شاباش ہے جی آپ نے کسی سے پوچھا کہ کیا مطلب ہے؟ کوئی بتاتا ہی نہیں ہے، تو سر میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ جو گھر والے ہیں میرے بھانجے ہیں، کیونکہ میرے بچے نہیں ہیں، میں اپنی سسٹر بڑی کے پاس رہتی ہوں۔ اچھا، تو میں ان سے بات کرتی ہوں تو بیکاز وی آر ایوری ون از شیعہ۔ اچھا، لیکن میں جو ہے نا میں خود کو کہتی ہوں کہ میں نہ شیعہ ہوں، نہ سنی ہوں، نہ وہابی ہوں، نہ مرزئی ہوں، میں صرف مسلمان ہوں۔ ٹھیک ہے، لیکن غلام پنجتن پاک ہوں۔ اچھا سر جلدی سے جواب اگر آپ دے دیں، آپ نے سوال سنا ہے؟ جی میں اب سوال نہیں سنا؟ وہ کہہ رہی ہے میں روٹیاں پکاتی ہوں تو پنجتن پاک کے نام اس کے اوپر لکھے آتے ہیں، خانہ کعبہ کا پورا منظر جو ہے وہ روٹی کے اوپر آ جاتا ہے۔ جی ابھی تو نہیں، ابھی شاہ صاحب دیں گے۔ شاہ جی کوئی جواب آپ دینا چاہیں؟ روٹیوں کے اوپر یہ نام آ رہا ہے۔ ہاں جی، دیکھیں بہت ساری چیزیں جو ہیں نا وہ ہمارے ہاں اتفاقات اور حادثات کے نتیجے میں بھی ہماری زندگی میں داخل ہوتی ہیں، اور جو چیز ہمیں جس کی کوئی توجہ ہمارے پاس نہیں ہوتی، اکثر اوقات ہمارا پہلا گمان، کیونکہ ہمارا جو معاشرتی پس منظر ہے وہ ہمیں پہلا خیال جو ہمارے دل میں ڈالتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی جادو ہو گیا ہے یا کوئی اثرات ہو گئے ہیں۔ بہت ساری چیزیں محض اتفاقات کی بنیاد پر بھی ہوتی ہیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ مثلا جیسے یہ سامنے ایک پیٹرن لگا ہوا ہے ہمارے سامنے موجود ہے، یہ دیکھنے میں کتنا خوبصورت ہے، لیکن اگر اسے میں خاص انداز سے ابھی دیکھنا شروع کر دوں تو شاید اس میں سے کئی شبیہیں جو ہیں وہ برآمد ہونا شروع ہو جائیں۔ تو پہلے غالب گمان تو یہ ہے کہ میں پوری احتیاط سے یہ بات کہہ رہا ہوں، یعنی ان کے جذبات کو مجروح کیے بغیر، کہ غالب گمان یہ ہے کہ یہ محض آپ کا جو ذوق تخیل ہے اس کا کوئی نتیجہ ہو سکتا ہے اس اعتبار سے۔ اور باقی یہ کہ اگر یہ ساری استعارے کی زبان بیسیکلی یہ ہے، یہ جو کچھ ہے یہ سارا علامتوں کا کھیل ہے۔ سو علامتوں کی نسبت سے اگر آپ تک یہ ساری باتیں پہنچ رہی ہیں، اور جیسے آپ نے اپنا عقیدہ اور جو آپ کی وابستگی جو ہے وہ آپ نے ظاہر کی ہے، تو یہ خیر کی بات ہے۔ جب ان کی طرف دھیان جائے تو آپ سراپا درود ہو جائیں، ان کی بارگاہ میں جو ہے وہ ہدیات درود پیش کریں تاکہ آپ کے تقرب کا ذریعہ بن سکے۔ ہر چیز میں سے جو مبہم ہے اس میں سے خیر تو آپ نے خود اپنے انداز سے برآمد کرنا ہے نا، کہ آپ تک اس میں سے خیر کیسے پہنچنا ہے۔ تو آپ اسی کو اپنا ایک ذریعہ بنائیں اور اس کو ان پاکیزہ ہستیوں کے ساتھ جڑنے کا وسیلہ بنا لیں۔ میں ڈاکٹر صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اس بات کی تائید کرتا ہوں کہ اب جس طرح مجھے اور ہم سب کو بڑا پیار ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اکثر ہم لوگ جب مساجد میں جاتے ہیں، اور اسپیشلی میں کچھ ایسی مساجد میں بھی گیا کہ جس کا انوگریشن ہوا، تو وہاں پہ مختلف رنگ کے، مختلف قسم کے، مختلف ممالک سے منگوائے ہوئے پتھر بھی لگائے جاتے ہیں، نصب کیے جاتے ہیں۔ تو جب ہم لوگ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو دھیان، چونکہ محبت ہے نا دل میں نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس کے ٹیکسچر میں ہمیں کہیں نہ کہیں اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ آپ کی بہت زیادہ محبت اور آپ کی لگن جن ناموں سے ہے وہ آپ کو کسی نہ کسی صورت میں جب عقیدت آپ کی شعور سے لاشعور تک پہنچ جاتی ہے نا، اور وہاں جا کے پختہ ہو جاتی ہے، تو پھر جن چیزوں میں بھی جواز قائم ہو سکتا ہے وہ آپ کے لیے اس کا رنگ وہی ہوتا ہے۔ یعنی ہر آدمی جس کے لیے سبز رنگ ہے اس کا اپنا رنگ ہے۔ آپ کا جو طریقہ ہے دیکھنے کا کہ میں روٹیاں پکاتی ہوں تو وہ جو ہے اس کے اوپر نام جو ہیں وہ پنجتن پاک کے آ جاتے ہیں یا اس کے اوپر خانہ کعبہ آ جاتا ہے، تو اس میں جو امام ابن سیری ہیں وہ آگ کو دوزخ کے ساتھ منسوب کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ آگ کے ساتھ کوئی بھی روحانی چیز اگر آپ دیکھیں آسمان پہ لکھی ہوئی یا یہ، تو وہ شیطانی ہے، وہ روحانی نہیں ہے۔ سو اس لیے اگر آگ میں سے کوئی چیز نکل رہی ہے اور آپ اس کو ایسوسیٹ کر رہے ہیں کسی نیک ہستی کے ساتھ یا خانہ کعبہ کے ساتھ، تو یہ آپ کا اپنا
گمان ضرور ہو سکتا ہے لیکن یہ حقیقت نہیں ہے ایسی. ظاہر ہے بہت سی ایسی چیزوں میں سے جیسے کارپیٹ کے اندر ڈیزائن ہوتے ہیں تو ہم بلا وجہ اس کے اندر سے ایک ایسی شکل نکال لیتے ہیں جس کو کہتے ہیں کہ جناب یہ شکل آ گئی ہے جائے نماز میں تو سجدہ شکل کو نہیں کرنا, حالانکہ وہ ڈیزائن کا حصہ ہوتا ہے. اس میں اوور تھنکنگ ہے آپ کی, اس سے زیادہ اور کوئی بھی ایشو نہیں ہے. اور اس اوور تھنکنگ کو ختم کرنے کے لیے دو کام کیجئے, ایک درود پاک پڑھا کیجئے اور دوسرا لا حول ولا قوت الا باللہ, یہاں تک بس, کیونکہ حدیث میں بخاری شریف میں یہ یہیں تک ہے. ایک چھوٹا سا لیتے ہیں وقفہ اور آتے ہیں واپس. طیبہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. طیبہ آپ نے اتنا خوبصورت جو ٹیبل سجا لی ہے اس میں بتائیے کیا کیا رکھا ہے آپ نے؟ چکن جلفریزی بنائی ہے میں نے. چکن جلفریزی جی, اور اس کے ساتھ نا سبروسو کا جو ہے ہم نے بون لیس چکن یوز کیا. اچھا, کیونکہ وہ بہت زیادہ ٹینڈر ہوتا ہے, ایونلی جو چکن ہے وہ کٹا ہوتا ہے تو زیادہ پرابلم نہیں ہوتی بنانے میں. اور سیکنڈ جو ہے وہ ہم نے بنایا شیر اس کا لذیذہ کی کھیر. ٹھیک جی. یہ کھیر چاولوں والی کھیر ہوتی ہے یا بنی بنائی کھیر ہوتی ہے؟ یہ انسٹنٹ ہوتی ہے اصل میں. اس میں نا گرائنڈ پاؤڈر فارم میں انہوں نے ہر چیز ایڈ کی ہوتی ہے کیونکہ جھٹ پٹ بننی ہوتی ہے تو اسی لیے سب کچھ ایڈ ہوتا ہے اس میں. ساتھ ہم نے تربوز کا جوس بنایا اور سبروسو کے جو فرائنگ آئٹمز ہیں جس میں آج میں نے کچوریاں بھی فرائی کی ہیں. کچوریاں؟ جی, واہ واہ, چکن کچوری. قاری بھائی ایک چھوٹا سا مجھے جواب دے دیجیے, وقت بالکل مختصر ہے. کسی کے اوپر کوئی روحانی کیفیت طاری ہو یا کسی پہ کوئی جادوائی کیفیت طاری ہو تو فرق کیسے کریں گے؟ روحانی اور جادوئی میں سیدھی بات ہے کہ قرآن مجید سے روحانیت آتی ہے اور اس کو قرآن مجید سنانا شروع کر دے فوری اس کے اثرات بتائیں گے کہ یہ روحانی ہے یا شیطانی ہے. اس پہ جو کیفیت ہے اس کو قرآن سنائیں تو اگر روحانی ہے تو روحانی ہے تو وہ بالکل نارمل اور صحیح طریقے سے اس سے باقاعدہ لذت اور اطمینان اور راحت محسوس کرنا شروع کر دے گا. اور اگر شیطانی ہے تو فوراً اس کی چہرے کی سلوٹیں بدلنی شروع ہو جائے گی, رنگت بدلنی شروع ہو جائے گی اور حتیٰ کہ بسا اوقات تو اچھا اگر کسی کے اندر کوئی جادو جن ہے تو اس کو قرآن سنائیں تو اس کا ریئیکشن ہوگا؟ ہاں فوری. اذان سنائیں, اذان بہت بڑا جو ہے نا وہ وار ہے شیطانی جو ہے نا قوتوں کے اوپر. اذان سنائیں, اذان سنانے سے. اور اذان واحد ہے کہ جو دنیا میں ہر وقت بولی جا رہی ہے. بالکل. طبیعت میں انقباض پیدا کرنا شروع کر دیتی ہے کیونکہ شر موجود ہے نا, تو خیر جب اس کے اندر داخل ہونے لگتا ہے تو اس کے لیے گھٹن کا احساس, اس کے اندر ایک طبیعت کے اندر بے چینی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. ہمارے اندر اگر دیکھیں ہیں, جادوگر کہہ رہا ہوں, پتہ نہیں کہنا چاہیے کہ نہیں چاہیے, عاملین کہتے ہیں. عاملین دیکھیں وہ جب حاضری ہوتی ہے کسی پہ تو اس پہ قرآن پڑھتے ہیں تو وہ سکون میں چلا جاتا ہے. یہ تو بالکل الٹا عمل دیکھنے میں آتا ہے. نہیں, کچھ چیزیں, کچھ جنات شیاطین ایسے ہوتے ہیں کہ وہ وقتی طور پہ اذیت ملنے پہ جسم چھوڑ دیتے ہیں, پرماننٹلی نہیں جاتے. پرماننٹلی اس کو جسم سے نکالنے کے لیے اس عمل کو کہتے ہیں ایکسرسزم. آپ کو اس جن یا شیطان سے جو ہے نا کمیونیکیٹ کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو ان سے وہ جو کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ عورت یا آدمی میں سے بول رہا ہوتا ہے, وہ کمیونیکیٹ ہی کر رہا ہوتا ہے نا. ہاں جی بالکل, حاضری میں جو بول رہا ہوتا ہے اس انسان کے جن ہوتا ہے. ہاں جی, تو جن آپ کی زبان سمجھتا ہے؟ بالکل سمجھتے ہیں, اور وہ آپ کی زبان بولتا بھی ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی تھے ابو دجانہ, وہ سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے. کہنے لگے سرکار مجھے آگ کے شعلے نظر آتے ہیں اور کانوں میں نا بناہٹ اور سرگوشیاں سنائی دیتی ہیں, تو مجھے اس کا کوئی علاج بتائیں. تو سرکار نے مولا علی علیہ السلام کو بلوا کے تو ایک عربی تحریر لکھوائی. سٹیٹمنٹ ہے وہ 5-6 لائنیں ہیں. اس میں سرکار جنات سے مخاطب ہیں کہ تم میں ہمیں یہ تکیے کے نیچے رکھ کے سوتے تھے. ہاں جی, تکیے کے نیچے رکھ کے سوتے تھے. وہ آپ نے واقعہ سنا ہو. لیکن یہ واقعہ بالکل موضوع ترین ہے, اس کا حدیث میں کوئی ثبوت نہیں ہے. دلائل بہقی میں دلائل النبوہ البہقی کے اندر 7ویں جلد میں یہ آپ اس کی تفصیل دیکھیں گے تو یہ باقاعدہ موضوعات کبیر میں سے ہے, یعنی ضعیف بھی نہیں ہے, موضوعات میں سے ہے ابو دجانہ کا واقعہ جو. تو وہ جو ایک سادہ سی بات ہے شاہ صاحب, جو اس کے اندر جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ کچھ جنات جو ہیں نا ان کا سکوت ظرفی ہوتا ہے. سکوت ظرفی کا مطلب یہ کہ جیسے اللہ کی ساری مخلوقات کے اندر ایک جذب کرنے کی یا برداشت کرنے کی کیپیسٹی موجود ہوتی ہے نا. یہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ابتدا میں کئی دفعہ کئی چیزوں کے اوپر بہت تفصیل سے قرآن پڑھنا پڑتا ہے, اس کے بعد وہ جو اندر کی جو خاموشی ہے وہ ٹوٹتی ہے اور اصل اس کا ظاہر ہونا شروع ہوتا ہے. وہ جو لمبا ٹائم لے لیتے ربی کا بالحکمت, جیسے کہ انسان ہے اسی طرح جنات ہے, ان کے اوپر آپ کے اخلاق کا جتنا اثر ہوتا ہے نا اتنا بسا اوقات آپ کے قرآن پڑھنے کا بھی اثر نہیں ہوتا. نہ کہیں یہ سچ, میں آج صبح سے صرف سچی بات ہے, صبح سے میں نے تقریباً کتنے فجر کے بعد سے لے صرف میں نے ان کو اس جملے سے رجوع کر لیں, اچھی بات نہیں ہے آپ. ہاں, اچھے اخلاق کا اثر زیادہ ہوتا ہے, قرآن کا نہیں. میں قرآن مطلب یہ ہے قرآن کی اپنی تاثیر ہے اور اخلاق کی اپنی تاثیر ہے, مقابلہ مقابل نہیں کرنا قرآن کے مقابلے میں تو ہے نہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن کے ساتھ اخلاق اپنایا جائے
اور ایک ہے قرآن مجید کی خالی آیتیں ضرب کرتے یا نہ پڑھتے یا نہ، آپ ان کو اچھے طریقے سے واضح کریں گے، یقین کریں کہ وہ آپ کو لمبی محنت سے بچا کے فوراً توبہ استغفار کر کے نکل جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب آپ اس پہ ذرا تھوڑی سی بحث فرما لیجیے کہ روحانی تاثرات جو ہیں اور جادوائی تاثرات جو ہیں ایک پیشنٹ کے اوپر آتے ہیں تو کیسے فرق کریں گے کہ اس کیفیت روحانی ہے یا جادو ہے؟ دیکھیں شیطان کو جو ہے وہ اللہ رب العزت کا کلام تکلیف دیتا ہے، اذیت دیتا ہے، بس یہ قرآن سنانا ہے، ہاں جی بس دیٹ از اٹ۔ ہاں وہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، سورہ توبہ کی آخری 2 آیات، ٹھیک ہے، آیت الکرسی سنا لیں، اذان سنا لیں، 7 سلام ہے قرآن پاک۔ اگر یہ بات اتنی آسان ہے کہ قرآن ہی سنانا ہے تو اس کے لیے عاملین کے پاس جانا کیوں ضروری ہے؟ اصل میں اس کے بعد جو ریاکشن ہوتا ہے نا، ریٹیلیٹ جو کرتا ہے پیشنٹ، اچھا وہ نہیں ہر کوئی اس کو۔ ہم نے تو سارے پیشنٹ کو بڑے سکون میں دیکھا ہے، جب وہ قرآن سنتے ہیں تو جادو جن جو ہے وہ نکل کے چلا جاتا ہے، وہ یوں کرتے ہیں فش ختم۔ یہ جو آپ کہتے ہیں نا ماہرین کی ضرورت کیا ہے، وہ اس لیے ضرورت ہوتی ہے کہ قرآن سنانے سے وہ اس سے جدا تو ہو جاتی ہے، منفی قوت جو ہوتی ہے، اس کے بعد اسے دوبارہ نہ آنے کے لیے اس کے گرد حصار قائم کرنا اور نیگوشیٹ کرنا، ہمارا جو حمزاد ہے نا، صاحب علم آدمی کا ہونا ضروری ہے۔ ہمارا جو حمزاد ہے اس کے ساتھ کوآرڈینیشن اور ایک اٹیچمنٹ، ایک الائنس ہوتا ہے جو جن جسم میں آتا ہے۔ ہمارے اگر جسم میں حمزاد نہ ہوتا، ہمارے ساتھ ایک جن کا بچہ پیدا نہ ہوتا تو ہمارے جسم میں کبھی بھی جن نہیں آ سکتے تھے، یہ لکھی پڑی بات ہے۔ یہ جو جن کا بچہ ہمارے ساتھ پیدا ہوا ہے یہ ہم سے الگ ہے یا ہمارے اندر ہے؟ ہمارے اندر ہے، ہمارے جسم کے اندر موجود ہوتا ہے، جب ہم سوتے ہیں تب نکلتا ہے، ہمارے سونے پہ ہماری روح اور حمزاد ہمارے جسم سے نکلتے ہیں، الگ الگ وادیوں میں الگ الگ جگہوں پہ یہ ٹریول کرتے ہیں، تہذیب دونوں الگ الگ جاتے ہیں یا الگ الگ جاتے ہیں، الگ الگ، یعنی کہ روح جو امر ربی ہے ہاں جی وہ بھی اس کے اندر ہے، ہاں جی، اور جن ہاں جی وہ بھی اس کے اندر ہمارے جسم، وہ روحانی ہے جن؟ نہیں جن روحانی نہیں، وہ تو شیطانی ہے، ابلیس کا بیٹا ہے، ابلیس کا بیٹا بھی رہ رہا ہے اور امر ربی بھی رہ رہا ہے، ہاں جی دونوں ہیں ہمارے اندر۔ آپ نے بڑے کمال ہے، نہیں مطلب نہیں یہ تو موجود ہے تفصیل۔ دیکھیں بات واضح ہے، بات آپ نے کس طرح کی بات چلنا ہے، آپ نے فالو کس کو کرنا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر آپ کے اندر اخلاقی برائیاں، معاشرتی برائیاں موجود ہیں، آپ کا حمزاد سٹرونگ ہو جائے گا، جو آپ کے اندر ایک جن کا بچہ ہے، ایول سپیرٹ ہے آپ کے اندر، جن کے اندر ساری معاشرتی برائیاں ہیں، ان کے اندر سب سے زیادہ ہیومنزم ہے، ان کا جن کہاں گیا؟ جن کے اندر کیا ہے؟ جن کے اندر ساری معاشرتی برائیاں ہیں، مثال کے طور پہ شراب جو ہے ان کے ہاں جائز ہے، جو ایکسٹرا افیئرز ہیں وہ جائز ہیں، اخلاقی برائیاں یہی ہے نا، اور کون سی معاشرتی اخلاقی برائیاں؟ معاشرتی اخلاقی برائیاں، انسانیت ان کے اندر سب سے زیادہ ہے، تو ان کا جن بابا کہاں چلا گیا؟ دیکھیں یہ آپ کی اصل میں نہ پتہ ہے کیا، 3 چیزوں کو تو واضح کہا گیا، نفس لوامہ، نفس امارہ، نفس مطمئنہ، اور یہ حمزاد۔ اب یہ نفس کو بیچ میں نہ لائیں، ابھی جن کو اور روح کو لائیں۔ میں یہی بات کر رہا ہوں جو ڈاکٹر صاحب ابھی کر رہے ہیں نا، مثلا اگر حمزاد اور حمزاد کے متعلق کوئی اس طرح واضح چیز جو ہمیں قرآن و سنت سے ملتی ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہے، ویسے چیزیں سورہ بقرہ سورہ کہف میں کرین کا لفظ کس کے لیے استعمال کیا گیا؟ وہ کرین کیا ہے؟ وہ آپ مجھے بتائیں وہ کرین کیا ہے؟ بتا رہا ہوں، کرین کیا ہے؟ اب یہی بتا رہا ہوں، اصل نا کرین وغیرہ وہ قوتیں ہیں جو قوتیں انسان کے ساتھ، لیکن وہ اندر بچہ پیدا ہوتا ہے اور اندر وہ شیطان کا بچہ ہے، اس طرح کی کوئی تفصیل نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کرین جو ہے یہ ایک جن ہے جو کہ آپ کے ساتھ پیدا ہوتا ہے اور آپ کے ساتھ رہتا ہے۔ یہ تو خیر ویسے حدیث کا حصہ ہے شاہ صاحب، یہ حدیث کا حصہ ہے کہ وہ بچہ جو کرین جسے یہ کہہ رہے ہیں یا وہ جو ایک دوسری قوت جو آپ کے اندر موجود ہے وہ آپ کے ساتھ ہی پیدا کی جاتی ہے، اور وہ اس وقت تک اس عالم ظاہر کے اندر ہی رہتی ہے جب تک آپ اس عالم ظاہر کے اندر، جو میں نے آپ سے واقعہ بھی بیان کیا تھا پروگرام کے شروع میں سورہ بقرہ کا، جس میں یہ مکالمہ ہوا ابلیس کا، اللہ نے نکالنے کی بات کی، ابلیس نے اللہ سے کہا تھا ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں، مجھے میری 2 رکعت نماز جو 4000 سال کی میں نے پڑھی ہے مجھے اس کا صلہ چاہیے۔ اللہ نے کہا آخرت کا نہیں دوں گا، دنیا کا جو چاہیے لے لے۔ اس نے پھر 5 چیزیں اللہ سے مانگی تھی کہ تو جس آدم کو سجدہ کرنے کا مجھے کہہ رہا اور میں انکاری ہوں اور میں بضد ہوں، اور تو نے مجھے جانے کو کہہ دیا ہے، میری تمام عبادتوں کو مٹی کر دیا ہے، ٹھیک ہے مجھے 5 اختیارات دے۔ اللہ نے کہا مانگ، کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا جو آدم کا بچہ پیدا ہوگا اس کے ساتھ میرا بچہ بھی پیدا ہو۔ یہ مجھے قاری صاحب سن لیں ذرا، کہاں ہے پھر جتنی بھی کتابوں کے آپ ریفرنس دے رہے ہیں وہ آپ کے سامنے بیٹھ کے نہیں لکھی گئی، وہ معذرت کے ساتھ نہ کسی کیمرے کے سامنے لکھی گئی ہے، میری بات کو نہ کاٹیں، میری بات کو بولیں اس کے بعد میں آپ کو کھول رہا ہوں نا، میں آپ کو حوالہ دینے لگوں جناب اعلیٰ۔ یہ تمام تفاسیر میں موجود ہے، یہ واقعہ تفاسیر کون سی ہے؟ تو جتنی میری آپ پڑھ لیں، ابن کثیر کی پڑھ لیں، کہاں ہے کون سی آیت کے تحت؟ سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے، کون سی آیت کے تحت؟ سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے وہ خلیفے والا واقعہ سارا۔ دیکھیں قرآن مجید نے تو واضح طور پہ، آپ قرآن مجید کا صرف ترجمہ پڑھ کے اپنی تعویل نہ کریں۔ دیکھیں میں آپ اپنے مکتبہ فکر کو اگر پریزنٹ کریں فکر کا مسئلہ ہمارے مطابق یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے، تو وہ بات پتہ کیا ہے، مجھے اپنا موقف رکھنے دیں، اس کے بعد آپ بات کیجئے گا، میری بات کو آپ بار بار نہ کاٹیں۔ آپ کو بات کرنے کا رائٹ ہے، مجھے بات پوری کر لینے دیں، بات آپ نے اس کے بعد آپ پوری کیجئے گا۔ بات والی پوری ہوگی
तीन चीज़ें वाज़ेह हैं। कुरान मजीद ने इसके मुतल्लिक़ नफ्स लवामा वो है जो इंसान को बाकायदा बेदार करता है और नफ्स मुतमइन्ना की तरफ लेके जाता है। ईगो सुपर ईगो आगे ही समझ। हाँ जी, और इसके और दूसरा रहा मसला जो शैतान का ना, शैतान अंडे बच्चे बाहर ही देता है, इंसान के अंदर नहीं देता। अब इसका नफ्स से क्या ताल्लुक है खुदा के? नहीं, उसका तल्लुक है, रूहानियत का तल्लुक इन तीन नफ्सों के साथ आएगा। रूहानियत का जब मसला आएगा ना, वो नफ्स लवामा से नफ्स मुतमइन्ना में आएगा तो रूहानियत आ जाएगी। और नफ्स मुतमइन्ना के अंदर नहीं आएगा तो रूहानियत नहीं आएगी। इस वक्त बहस। अच्छा, मुझे इस बात का जवाब दे, मैं जिन नजर क्यों नहीं आते? करीन है कि नहीं है? मुझे जी हमें जिन नजर क्यों नहीं आते, मुझे इस बात का जवाब दें। देखें मुझे जवाब, मैं आपको जवाब देता हूं। से इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन जो आप इख्तिलाफ कर रहे हैं, आप नफ्स पे आ गए, करीन को छोड़ के आप नफ्स पे उठ के आ गए। आप करीन बयान करें क्या? आप यही तो मैं कह रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ? करीन वो सात, आप तीन नफ्स बयान कर रहे हैं, हम करीन की बात करें, आप तीन नफ्स लेके आ गए। वही तो बात कर रहा हूँ। कि मेरी बात पूरी हो लेने, आपके व्यूज क्लियर हो जाएंगे। एक जुमला बता दे, करीन है क्या? बस करीन वो कुव्वत है। कौन सी कुव्वत? यही तो मैं बात कर रहा हूँ। वो कुव्वत खारजी है, दाखिली कुव्वत नहीं है कि इंसान को साथ पैदा होना और इंसान के साथ। खारजी कुव्वत के अंदर बिजली है, नहीं, शैतानी कुव्वत है। शैतानी कुव्वत के साथ, शैतानी कुव्वत जिससे होती है। शैतानी कुव्वत शैतान के पास होगी या हवा में होगी? हाँ, अब देखें ना, बस हवा में क्या चीज है? वो साथ रहने वाली कुव्वत है जो इंसान को कभी बुराई की तरफ करती है। और यही चीज नफ्स है। नफ्स, यही तो मैं कह रहा हूँ। फिर उसको मैं इसी बात की तरफ ला रहा हूँ कि आप कुरान की ताबीर पे आए ना, आप बनावटी ताबीर पे ना जाए। कुरान की ताबीर में तीन नफ्स है और नफ्स लवामा से मुतमइन्ना का। आप अपना जुमला फरमाइए। जनाब इबलीस ने 5 अल्लाह से अथॉरिटीज मांगी। एक के जो आदम का बच्चा पैदा हो उसके साथ मेरा बच्चा पैदा हो। ठीक। दूसरा मैन के जिस्म में खून के साथ गर्दिश करूं। अच्छा। तीसरा ये मुझे ना देख सके, अच्छा। मैन को देख सकूं। अच्छा। चौथा ये कि मैं इनके ऊपर हावी रहूं। अच्छा। इनको मैं डिस्ट्रैक्ट कर सकूं, इनको अपने रास्ते पे लगा सकूं। अल्लाह ने कहा ठीक है, मैं तुझे इख्तियारात चार हुई है, ठीक है। पांचवा ये कि मुझे मौत ना आए। हमजाद नहीं मरता, हमजाद नहीं मरता, मुर्दा सिर्फ दफन होता है। हमजाद कब्रिस्तानों में भटकते हैं, इसलिए काला जादू भी कब्रिस्तानों में होता है। ये लोगों के हमजादों से किया जाता है, जिनको आजकल आप आसेब का नाम दे लें। ठीक है, वो दफीना बना आप करीन जो है या हमजाद जो है, आप उसको एक फिगर दे रहे हैं कि वो एक हस्ती है। वो एक शैतान जिन है, इब्लीस का बच्चा एक शैतान जिन है, उसने बुरे काम ही करने हैं। बदरू एक हमारे यहाँ पे उर्फ़े आम में एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, बदरू कोई कुछ भी नहीं है। अल्लाह कुरान में कहता है रूह मेरा अमर है, मेरा नूर है, मेरा नूर। तो बदरू लफ्ज़ नहीं है। जो बुरा होता है हमारे साथ, जो हमारे अंदर एक बुराई की आवाज़ है या जो बुरा हमें करवाता है, ये हमजाद है हमारा। उसने हमें इस तरफ लगाना ही। अल्लाह के रसूल ने अपने हमजाद को अपने साथ मिला लिया था, ऐसा ही है जी। आपने मुसलमान का लफ्ज़ इस्तेमाल, मुसलमान कर लिया, मैंने उसको मुसलमान कर लिया। इसका मतलब हमारे साथ जो करीन है या जो हमारा हमजाद है वो गैर मुसलमान, वो काफिर पैदा होता है, नॉन मुस्लिम होता है, वो नॉन मुस्लिम, वो शैतान है, इब्लीस है। ये तो इसका नफ्स से कोई ताल्लुक नहीं है। देखें, ये सारी शैतानी कुव्वतों की मुख्तलिफ शक्लें हैं, मुख्तलिफ हैसियतें हैं। आपस में जिस वक्त एक इंसान मगलूब हो जाता है, इनकी तरफ राग़िब होना शुरू हो जाता है, आसान शिकार हो जाता है, तो ये आपस में एक दूसरे के साथ शर पर मुआवनत करते हैं। आपस में शर पर मुआवनत करने का मतलब ये है, ये बड़ी आसान बात होगी। मैं मियां तूने करीन पैदा किया, मैंने तो नहीं किया। अल्लाह आपको कहेगा कि तुम्हारे अंदर से दोनों आवाजें आती थी, मेरी भी आती थी, करीन की भी आती थी। तुमने करीन की सुनी, मेरी नहीं सुनी, इसमें तुम कसूरवार हो। उसके बाद मैं कहूँगा कि अल्लाह तूने फिर नफ्स भी पैदा कर दिए, और वो एक नहीं पैदा किया, वो भी 3 हालतों में पैदा किए। अब मैं किस से लड़ता? नफ्स तो एक ही है ना, उसकी हालतें 3 हो जाती हैं। वो हमारी जो कोशिश मेहनत है ना, अगर खैर की तरफ होगी तो वो नफ्स मुतमइन्ना की तरफ सफर शुरू हो जाएगा और उसकी हालत करीन वापस लेकर आएगा। मौजूद है ना। जहानी दुनिया के अंदर असल में ये है कि इन दो कुव्वतों के साथ आप तवाज़ुन कर सकते हैं। उसके पहले आप माशरती तौर पे, अखलाकी तौर पे अच्छे इंसान हो। आपके अंदर जितनी पॉजिटिविटी होगी ना, आपकी रूह इतनी कमजोर होगी, हमजाद वो रूह स्ट्रांग होगी, हमजाद कमजोर होगा। आपकी रूह आपके हमजाद पे गालिब रहेगी, आपकी लाइफ नॉर्मल रहेगी। लेकिन जैसे ही आप गलत चीजों में पड़ते हैं, आपकी रूह कमजोर होती है। पॉजिटिविटी से मुराद क्या है? हाँ, पॉजिटिविटी आप रूह ले लें। हमजाद आपको पॉजिटिविटी की तरफ नहीं लेके था। हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जी का नाम हमजाद है। अरबी में करीन है, इंग्लिश में स्पिरिट है, हिंदी में भूत पिशाच है। ये नेगेटिव एनर्जी? हाँ जी, ये नेगेटिव एनर्जी है। और जो पॉजिटिव एनर्जी वो हमारी रूह है। वो हमारी रूह। तकवा कहाँ गया बीच में? तकवा देखे, तकवा आजमाइश का नाम है। आजमाइश पे आपने स्टैंड करना है। तकवा वो जो आपने वोट डालना है ना, जब एक ही चीज के ऊपर शाह साहब 2 चीजें इकट्ठी आपको पुकार रही हैं ना, एक खैर की कुव्वत, एक शर की कुव्वत, वो जो आपने फैसला करना है खैर के हक में, उसका नाम कुरान की आयत सूरह ज़ुखरफ का मैं रेफरेंस देता हूँ, अक्सर आपके प्रोग्राम में पहले भी दे चुका हूँ। सूरह ज़ुखरफ की आयत नंबर 36 में अल्लाह फरमाता है कि जो लोग मुझ रहमान की याद से, सिर्फ याद के बाद है, जिक्र इबादतों का नहीं है,
جو لوگ مجھے رحمان کی یاد سے دور ہوتے ہیں میں ان کے پیچھے شیاطین کو لگا دیتا ہوں، پھر وہ شیاطین اس انسان کو میرے راستے سے دور کرتے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر آگے بھی بڑی لمبی بحث ہے. مولا علی علیہ السلام واپس آتے ہیں تو یہ بات یہیں سے شروع کریں گے. جناب آج کا سوال ہے کہ اسلام کی سب سے پہلی شہید خاتون جو ہے یہ آپ اس کا نام بتائیے. جب آپ یہ نام بتائیں گے تو آپ کو سپارکس کا سمارٹ موبائل جو ہے گلاس فنش کے ساتھ نیو 6 یہ پیش کر دیا جائے گا. اس کا جواب جو ہے وہ آپ ہمیں ایس ایم ایس کر سکتے ہیں، واٹس اپ کر سکتے ہیں، یا آپ ہمیں ٹیلی فون کر کے اپنا صحیح نام یا آپ اپنا صحیح نام، صحیح ایڈریس اور صحیح جواب جو ہے یہ ہمیں لکھوا سکتے ہیں، واٹس اپ کر سکتے ہیں یا ایس ایم ایس کر سکتے ہیں. ان تینوں صورتوں کے اندر اگر قرآن اندازی میں آپ کا نام نکل آتا ہے تو سپارکس کا سمارٹ فون جو ہے وہ آپ کو ہدیہ کیا جائے گا. پاکستان میں الخدمت فاؤنڈیشن جو ہے اس نے وہاں پہ کروڑوں روپے کی ایڈ جو ہے یہ بھجوائی ہے اور یہ مسلسل بھجوا رہے ہیں. اگر آپ ان کو ایڈ دینا چاہیں تو آپ ان سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں. آج ترجمان الخدمت فاؤنڈیشن وومن ونگ جو ہیں انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. سمیہ سلیمان، السلام علیکم بیٹا. وعلیکم خیریت سے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. سمیہ سب سے پہلے تو یہ فرمائیے کہ غزہ میں آپ کے خیال میں اس وقت عورتوں اور بچوں کے حوالے سے وہ کون سے مسائل ہیں؟ مسائل تو بے پناہ ہیں، وہ کون سے بڑے مسائل ہیں جن کو کہ وہ فیس کر رہی ہیں؟ کس طرح کی سچویشن میں ہیں وہ؟ جی بہت شکریہ، بہت اچھا آپ نے کوسچن جو ہے وہ ریز کیا. جو اس وقت شاید وقت کی بھی ضرورت ہے جی بالکل، اور امت مسلمہ کی بھی ضرورت ہے، اور شاید پوری دنیا کے لیے یہ چیز جو ہے منظر عام پر آنی چاہیے کہ اس وقت کرۂ ارض کے اوپر یہ شاید ایک ایسا ملک ہے کہ جب سائنس اور ٹیکنالوجی بہت عروج پر پہنچ چکی ہے، لیکن اس خطۂ زمین کے اندر کچھ لوگ جو ہیں وہ بڑے مجبور اور محصور ہو کر جو ہے وہ اپنی زندگی جو گزار رہی ہیں. تو غزہ کے اندر جو خواتین کی صورتحال ہے یا بچوں کی صورتحال کے اوپر اگر ہم بات کریں تو تقریباً 1,60,000 کی فگر ہمیں ایسی خواتین کی ملتی ہے جو وہاں پر پریگننٹ خواتین ہیں. پریگننٹ خواتین جی آن دا فیملی وے کے اوپر ہے. اور تقریباً جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے 7 اکتوبر سے جب یہ سارا سینیریو سٹارٹ ہوا، اب تک تقریباً 20,000 بچے جو ہے وہ ان کی پیدائش ہو چکی ہے. اور وہ 20,000 بچے تقریباً 250 دنوں کے اندر پیدا ہوئے ہیں. بالکل اتنی پیدائش ہو چکی ہے، اور جن حالات کے اندر ہوئی ہے وہ انبیلیویبل ہے. اور وہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ ان کرائسس کے اندر سے وہ گزر رہے ہیں، کیونکہ غزہ کے اندر اس وقت 2/3 جو ان کے ہاسپٹلز تھے وہ تو ختم ہو چکے ہیں، اور 80% کے قریب جو ان کی ہیلتھ فیسلٹیز تھی وہ اس وقت شٹ ڈاؤن ہے غزہ کے اندر. کیونکہ جو ہاسپٹلز اس وقت موجود بھی ہیں ایک کھنڈر کی شکل میں، وہاں تو لوگوں نے ایز اے شیلٹر جو ہے وہ پناہ لی ہوئی ہے. تو یہ تمام خواتین جو اس تکلیف میں سے گزر رہی ہیں یا اس پروسیس کے اندر سے گزر رہی ہیں، یہ سارے معاملات جو وہاں کی رپورٹ کے مطابق اور یونیسیف کی رپورٹ جو بھی ہمارے تک پہنچی اور ہمارے الخدمت کے ذمہ داران جو ہیں وہاں پر اس وقت موجود ہیں بارڈر کے اوپر، یہ سارا کام جو ہے یا تو ٹینٹس کے اندر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا، یا ریفیوجی کیمپس میں، جی ریفیوجی نہیں، ٹینٹس کے اندر جو ہے وہ، یعنی ہاسپٹلز کے اندر خواتین کو کوئی ایسی سہولت جو ہے وہ میسر نہیں ہے. تو سمیہ مطلب سوچنے والی بات ہے کہ ہر کوئی عورت جو ہے وہ نیچرل برتھ تو نہیں دے رہی، کچھ کو سی سیکشن بھی چاہیے ہوگا. جی بالکل. تو وہ فیسلٹیز کیسے اس طرح کے بہت سے کیسز آئے ہیں، اور یہ پچھلے 2 ماہ کے اندر تو بہت سے ایسے کیسز کا پتہ چلا ہے کہ وداؤٹ اینستھیزیا جو ہے وہ، وداؤٹ اینی پین کلر جو ہے یہ سارا پروسیجر کیا جا رہا ہے. اور میں تو شاید سی سیکشن وداؤٹ اینستھیزیا جو ہے وہ کیا کچھ خواتین کے ساتھ، اور شاید ان کی کوئی ایمانی قوت تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مشکل وقت میں جو ہے وہ ہمت اور طاقت دی ہے، اور شاید اللہ تعالیٰ اہل غزہ کو ابھی بچانا چاہتا ہے. ورنہ وہاں کی جو صورتحال ہے وہ بہت ہوریبل ہے اور بہت ہارڈ ہے کہ اس کو ایکسپلین کیا جائے. شاید میں اور آپ اتنے اچھے ماحول کے اندر بیٹھ کر اس دکھ کو محسوس بھی نہیں کر سکتے، اور شاید میں اس کو ایکسپلین بھی نہیں کر سکتی کیونکہ ہم اتنے کمفرٹ زون کے اندر یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن وہاں پر جو اس وقت بچے ہیں اور جو خواتین ہیں جو ان چیزوں کو فیس کر رہے ہیں، اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ کوئی بھی خاتون جس نے ماں بننا ہوتا ہے نا، اس کے بہت سے پیچھے خواب ہوتے ہیں بے شک، اور وہ بہت عرصے سے اس کی پلاننگ بھی کر رہی ہوتی ہے، اس کی تیاری بھی کر رہی ہوتی ہے اپنے آنے والے بچے کے لیے اور اپنی ایک فیملی کو مکمل کرنے کے لیے. لیکن وہی خاتون جو ہے وہ اس وقت گھر سے بھی بے گھر ہے. اور میں تو شاید یہ کہوں گی کہ وہاں کی جو اس وقت یہ خواتین ہیں نا، وہ 100 سال پیچھے کے دور میں پہنچ چکی ہیں کہ جہاں ان کے لیے کوئی میڈیکل فیسلٹی نہیں ہے، کوئی چیک اپ کے وہاں پر جو ہے وہ سنیریو موجود نہیں ہے، کوئی اسکین کی فیسلٹی نہیں ہے، کوئی پین کلرز وہاں پر ان کے لیے موجود نہیں ہے. اور وہ بچے جو ڈیلیور ہو رہے ہیں، جن کی برتھ وہاں پر ہو رہی ہے، ان بچوں کو بھی جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ آکسیجن کی کمی کا بہت زیادہ ہے.
انکیوبیٹرز نہیں ہیں, انکیوبیٹرز وہاں پر ہاسپٹل ہی نہیں ہے تو ہاسپٹلز نہیں ہے تو ظاہر ہے کیونکہ ان کی برتھ ٹینٹس کے اندر ہو رہی ہے. تو یہ ایک بڑی لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے بھی اور پوری امت مسلمہ. اس وقت 150 دن ہو گیا, وہاں پہ سارے اسکول تباہ ہو گئے, اسکولوں کے اندر جو تھی وہ رہائشیں لوگوں نے کی, انہوں نے اس کے اوپر بھی بمباری شروع کر دی. تو یہ بچہ جو ہے, جو ان کا اسکول گوئنگ بچہ ہے, وہ تو اسکول نہیں جا رہا نا. جی بالکل, کوئی اسکول نہیں ہے وہاں پہ. بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ فرض کیجئے کہ جنگ بند بھی ہو جاتی ہے تو وہ تو پھر بھی نہیں اسکول جا سکتا. جی اس وقت آپ دیکھیں کہ جو رپورٹ ہمیں وہاں سے ملی ہے نا, تقریباً 386 اسکولز جو ہے نا وہ ان کے تباہ ہو چکے ہیں. 450. جی 450. یہ بچوں کے اسکول ہیں. جو یونیورسٹیز ہیں ان کی علیحدہ فگر ہے, یعنی 15 یونیورسٹیز ہیں جو وہاں پر اس وقت شٹ ڈاؤن ہے, جہاں پر کوئی ایجوکیشن وہاں پر موجود نہیں ہے. ابھی ریسنٹلی 1 ویک بیفور جو ہے وہ ایک کانفرنس ہوئی جس میں ہمارے پریزیڈنٹ ڈاکٹر حفیظ الرحمان صاحب نے بھی شرکت کی, اور اس میں 40 to 45 کنٹریز جو تھے وہ شامل تھے. وہاں پر یہ بات کی گئی کہ غزہ کو اب دوبارہ کھڑا کرنے کے لیے $50 بلین کی جو ہے نا وہ ضرورت پڑے گی, $50 بلین چاہیے, ضرورت ہوگی. اور دوسری طرف یہ بات بھی آ رہی تھی کہ امت مسلمہ کی جو سالانہ زکوٰۃ ہے نا وہ $480 بلین ہے. تو یہ کچھ $480 بلین مسلمانوں کی صرف زکوٰۃ ہی ہے, اور فلسطین کو صرف 50 چاہیے بلین ڈالر جو ہیں وہ چاہیے کھڑا کرنے کے لیے. تو یہ اٹ از ناٹ ہارڈ, لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ اگر امت اکٹھی ہو جائے, اگر مسلمان اکٹھے ہو جائیں, ایک پلیٹ فارم سے جو ہے وہ اس کام کو کیا جائے تو یہ مشکل کام. اس وقت جو بچے ہیں وہاں پہ وہ کہاں رہ رہے ہیں؟ آپ دیکھیں کہ ابھی جو ریسنٹلی 3 دن پہلے جو واقعہ ہوا ہے کہ شفا ہاسپٹل کو انہوں نے پوری طرح جو ہے وہ تباہ کیا, وہ ایز اے شیلٹر ہوم ان کا کام, 12,000 لوگ تھے وہاں پہ, وہاں پر موجود تھے. تو وہاں کے ہاسپٹلز, وہاں کے سکولز, وہاں کی یونیورسٹیز, وہ سب اس وقت ایز اے شیلٹر ہوم جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. اور وہاں پر اور سب سے زیادہ پریشان کن ہمیں خواتین اور بچیوں کی طرف سے جو بات سامنے آئی کہ ہر خاتون اور ایک بچی کو اگر نہانا بھی ہے, بات بھی لینا ہے, تو اس کی باری آفٹر 10 days یا 2 weeks کے بعد آتی ہے. یعنی a toilet is used for the 200 to 300 people at a time, یعنی ایک ٹوائلٹ جو ہے اس کو 200 یا 300 لوگ استعمال کر رہے ہیں. اور وہ سٹینڈرڈ پتہ ہے کیا ہے؟ 25 لوگ. جی بالکل, 25 لوگوں کا ایک ٹوائلٹ ہوتا ہے, اور یہاں پہ 300 لوگ ایک ٹوائلٹ استعمال کر رہے ہیں, تو اب ہائیجین کے لیول کا بھی کو جو ہے وہ یوز کر رہے ہیں. اور اسی لیے پھر آپ دیکھیں کہ تقریباً 2 لاکھ کیسز جو ہماری ہیلتھ کی ٹیم وہاں پر موجود ہے, انہوں نے بتایا کہ 2 لاکھ کیسز جو ہیں وہ صرف اس وجہ ڈائریا, یہ والی چیز وہاں پر بہت زیادہ جو ہے پینے کا پانی نہیں ہے, کہ پینے کا صاف پانی وہاں پر موجود نہیں ہے. اور یہ تو سوشل میڈیا پر میں نے اور آپ نے بہت زیادہ ویڈیوز دیکھی ہیں کہ ایک باپ جو ہے وہ اپنے بچے کو روڈ کے اوپر جو پانی پڑا ہوا ہے وہ اٹھا کر جو ہے وہ پلا رہا ہے, اور کچھ بچے جو ہیں وہ خوراک سے مجبور ہو کر جو ہے وہ گھاس کھانے کے اوپر وہاں پر مجبور ہے. تو یہ وہی زمین ہے جہاں ایک ملک جو ہے وہ چاند پر بھی پہنچ گیا, اور ایک ملک کے اندر اس طرح سے جو ہے وہ نسل کشی جو ہے وہ کی جا رہی ہے. یہاں پہ آپ کو کیا لگتا ہے سب سے زیادہ جو ایڈ چاہیے وہ کس چیز کی چاہیے؟ میڈیسن اینڈ فوڈ. میڈیسن اینڈ فوڈ, کیونکہ تقریباً 3.5 لاکھ بچے, یہ صرف میں آپ کو بچوں کی فگر بتا رہی ہوں کہ 3.5 لاکھ بچے جو ہے وہ میل نیوٹریشن کا شکار ہیں, اور ان میں سے 50,000 بچے ہیں جو بالکل بارڈر لائن کے اوپر ہیں, جن کی انتہائی سیریس کنڈیشن ہے. اور یعنی کہ موت اور زندگی کے درمیان ہے صرف کھانے کی وجہ سے. اور وجہ کیا ہے؟ صرف خوراک کی قلت. اور ایک دن کی جو ہمیں وہاں پہ ریشیو مل رہی ہے وہ یہ کہ شاید 15 بچے جو ہے وہ ڈیلی بیسس پر خوراک کی کمی کی وجہ سے, نیوٹریشن کی کمی کی وجہ سے موت کے منہ کا شکار جو ہے وہ ہو رہے ہیں. تو یہاں پہ میں حیران ہوتا ہوں اس بات پہ سمیہ کہ وہاں پہ لوگوں کو دفن کیسے کرتے ہوں گے؟ بس اجتماعی قبریں ہیں, اس طریقے سے جو ہے یہ سارا مسئلہ جو ہے وہ سارٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے. اور شاید بہت زیادہ افراد تو ابھی تک لاپتہ ہیں, جن کی قبریں بننے کے مراحل تو بہت بعد میں ہیں. ہزاروں کی تعداد میں تو ایسی فگر بھی ملتی ہے کہ جو شاید بلڈنگز کے اندر زندہ ہیں یا آیا مردہ. میں سب سے پہلے تو آپ کو یہ جواب دے دوں کہ یہ جو سوال تھا کہ اسلام کی سب سے پہلی شہید خاتون کون تھیں, یہ تھی سمیہ, جو کہ حضرت سمیہ رضی اللہ, جو کہ حضرت عمار بن یاسر کی والدہ ہیں. جی. اور ان کو جو شہید کیا گیا وہ جس تکلیف سے کیا گیا وہ یقین کیجئے حدیث میں لکھا ہے, لیکن بیان کرنا بھی مشکل ہے. اس سوال کا صحیح جواب ہمیں جو دیا ہے وہ دیا ہے محمد عمیر نے کوٹ مٹھن سے. محمد عمیر, آپ کو جو سپارکس کا سمارٹ موبائل فون ہے یہ پہنچا دیا جائے گا. یہ جناب فون ہے, آپ کی امانت ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے اور یہ آپ کو پہنچا دی جائے گی انشاءاللہ. سمیہ, آپ کو دکھ ہوتا ہے اس بات کا
کہ مسلمان امہ جو ہے یہ کر سکتی ہے. اگر الخدمت کر سکتی ہے, اپنا چونچ میں پانی لے کے ابراہیم کی آگ بجھانے کے لیے جا تو رہی ہے نا, یہ امہ کا ریئیکشن نہ ہونے پہ تکلیف ہوتی ہے. جی یہ ایک بہت سینسیٹیو ایشو ہے. اب دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے, اور جسم کے ایک حصے میں اگر تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس کو محسوس کرتا ہے. تو امت مسلمہ کے کسی بھی ایک حصے میں اگر مسلمان تکلیف کی حالت میں ہے یا کرب کی حالت میں ہے تو پوری امت کو اس درد کو محسوس کرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی فرمانا ہے کہ الخلق عیال اللہ, کہ مخلوق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے نا. تو ہماری فیملی کے اندر بھی اگر ایک ایشو پیدا ہوتا ہے, خواہ وہ ہیلتھ کا ہو, خواہ وہ ڈیزاسٹر کا ہو, پوری فیملی اس کرب کو محسوس کر رہی ہوتی ہے. تو فلسطین کا جو ایشو ہے یہ تو ایک بہت بڑے پیمانے پر جو ہے وہ جینوسائیڈ کیا جا رہا ہے, اور اس کے اوپر اگر ہم سب خاموش, صرف یہ سوچ کر خاموش ہو جائیں کہ میں یہاں پر کچھ نہیں کر سکتا یا میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے, جبکہ میرے اختیار میں بھی بہت کچھ ہے. آپ دیکھیں کہ سب سے پہلا تو ایک بہت بڑا ہتھیار جو اللہ تعالیٰ نے ایک مومن کو دیا وہ دعا کی صورت میں دی ہے کہ ہم دل سے ان کے لیے دعا کریں. پھر دوسری بات کہ جہاں کہیں بھی آپ کو لگتا ہے کہ کسی پلیٹ فارم سے ان کے لیے مدد کی جائے گی, آپ اس کے اندر اپنا حصہ ڈالیں. بہت شکریہ. وقت بالکل جو ہے وہ مختصر اور بالکل ختم ہو گیا, لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ آپ مدد کر سکتے ہیں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے.